بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم انہ قال فواللہ یا علی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی اجمعین. Respected viewers, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, it's great honor and pleasure today to have two special guests in a studio. Should be one, I should call it one. کہتے ہیں نا کہ دو جان ایک دل جو ہے تو ماشاءاللہ although they are two but they are one, two in one you can say. So mashallah we have Mufti Anas sahab with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Mufti Anas is a well-known young talented scholar from India, mashallah, and alhamdulillah, next guest with us is Sister Sana Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. MashaAllah. So it's a bit awkward to introduce sometime husband from wife reference. Sister Sana, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala guided her to right path. Alhamdulillah. And she gave up her past life of Bollywood and mashallah turned into a devoted practicing Muslim, alhamdulillah, muslimah, and married to Mufti Anas sahab, mashallah, and on social media they have mashallah huge following, and it was quite surprising for many, very shocking for many, moment of happiness, for some point of disappointment to know that Sana has left Bollywood industry and now is mashallah practicing Muslim. But alhamdulillah, nevertheless, everything happens for good. Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran, the ayah I've recited, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. This Quran guides you towards that which is best. So inshallah we'll talk about it, but let's move to our guest inshallah. So Sheikh, give us some background of yourself, your activity in India and so on inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala rasulih al-Kareem amma ba'd. میں حضرت پیچھے سے تھوڑا سا بتاتا ہوا چلو، میری تعلیم علم کا زمانہ اور ساری پڑھائی گجرات کے اندر انکلیشور ایک علاقہ ہے، تو وہاں دارالعلوم مرکز اسلامی سے ہوئی. اس کے بعد کچھ تجارت میں آ گیا تبلیغ کے ساتھ ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ کیا جو انہی کی زبان سے سنیں گے. تو میری شادی ایسے ہوئی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا جب یقین اللہ کے ساتھ ہونا تو اللہ فیصلے بھی ایسے ہی اتارتا ہے. جی. تو ہر طریقے سے یعنی اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے یعنی میں نے میری نظر سے دیکھا. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، واقعات سنتے تھے کہ وہ فلاں کا ایسے ہو گیا، فلاں کا ایسے ہو گیا، لیکن میری زندگی میں جیسے ان کے ساتھ جوڑنا ہوا، ان سے نکاح ہوا، تو مجھے یہ چیز میری آنکھوں سے نظر آئی کہ اللہ کی قدرت اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے.
ایسے میری مصروفیت حضرت انڈیا میں بمبئی میں رہتا ہوں، گجرات بمبئی زیادہ، لیکن بمبئی میں زیادہ رہتا ہوں تو خاص ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہے. تجارت اللہ تعالیٰ نے، کچھ کپڑوں کا کاروبار ہے، کچھ پراپرٹی کا ہے، تو وہ پیچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے، اور میں الحمدللہ فارغ ہوں دین کے کاموں کے لیے، رفائی کاموں کے لیے اور دعوت کے کاموں کے لیے. اور اکثر ہم دونوں سفر کرتے رہتے ہیں کہ اکثر بلاتے لیتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر بھی لوگ پروگرام کے متعلق. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو یعنی 90 ڈگری سے ٹرن لیا ہے انہوں نے. اور بہت یعنی مشکل ہوتی ہے چیزیں، اور مشکل تھا بھی، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں اور آلات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ پیچھے ہٹنا چاہے تو خاص طور سے لڑکی جو اس دنیا میں ہوتی ہے اس کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ پہ بڑی محنت کی، اور تعلق ان کا بھی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط تھا، اور ایک کڑن تھی کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینی ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، لیکن کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ نہیں پتہ تھا. بس اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتے گئے اور وہ الحمدللہ ہو گیا. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. ثنا آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیں جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو چینل ہے اس کے سارے ویورز ایسا ہی ہے گویا کہ ون فیملی. جی. تو یہاں دیر از نو فارمیلٹی، بالکل آرام کے ساتھ. فی الحال آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ پاسٹ کی ماضی کی بات تو بعد میں کریں گے، فی الحال جو ہے آپ کی کیا ایکٹیویٹی؟ ویل ڈیفینیٹلی دونوں طرف ہے، دین دنیا دونوں طرف لے کر چلتی ہوں میں. میرے خود کا اسکن برانڈ ہے جو میں نے پہلے ہی شروع کیا تھا. اب میرے کپڑوں کا بھی ایک برانڈ ہے، پلس میرا خود کا ایک انڈیا میں فاؤنڈیشن بھی ہے، حیات ویلفیئر، جہاں سے ہم رمضان میں اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہم لوگوں کے، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے خدمت کے لیے اس کو چھوڑا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے طرف سے، اور لوگ کیونکہ متاثر ہوتے ہیں میری باتوں سے اینڈ اٹ میکس اے ڈفرینس. سو وائی ناٹ وی آل جسٹ لائک یو سیڈ کہ ایک فیملی بن کے وی ڈو سم تھنگ فار آر کمیونٹی، وی ڈو سم تھنگ فار آر پیپل. اینڈ سو دیز آر دا 3 things that I do work wise. And apart from that, obviously when it comes to deen, I'm still a student, I'm learning, and every day I try. Still long way to go. A very long way to go. I've just started. I'm in my kindergarten, and I just try every day that my relationship with Allah gets better with time, and so that when I practice and my relation with Allah subhanahu wa ta'ala gets better, I might be a reason, a small reason, to make other people understand, or through my vision I can give them hope, and don't feel hopeless. You maybe people will ignore you, maybe people will be judgmental, but Allah is not. He doesn't judge you by anything as long as you're willing to come back to Him. He will never judge you. He's never going to point out your past. He's never going to tell you that, okay, you've had enough, no more tawbah accepted now. So I think Allah is the most welcoming, way to go. So I think that is something that I fight every day with myself. Also with girls who think that, that things are not going to change for them. And probably, I think the worst perception that people have is that Allah is never going to forgive them. And I think that is something that our brothers and sisters need to know, that it's a myth. And it's a very, very strong, negative myth that people need to cancel out from their life. They need to know that Allah is the most forgiving. He is the only most forgiving. So there is no way that Allah is not going to forgive you. So I think that little thing is something that I try to promote through my social media pages, and when I meet people personally, or my friends, or people who are around, or people who work for me. So this is my goal, to be honest. MashaAllah. Now let's go in reverse now. You were in Bollywood with all the name and fame, everything. No need to go into detail of it. What triggered? What was the initial point that you can say ignited that I need to change?
I think this is something that we all have in us. Anybody who says Kalma La ilaha illallah, you're born with Iman, there is a certain amount of guilt that you have in you. When you have Iman, you know that this is wrong and this is not the way of life. This is not Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, and your ultimate goal is a good death and a good akhirah, a life that is forever. But somewhere, because of the worldly things and the materialistic desire, we end up losing our path and we just go crisscross here and there. And also, we are in a world today where, unfortunately, everyone, be it our own brothers and sisters, they themselves are so lost that the guidance is literally impossible to find. And I think the little spirituality that I had in my life, that made me sleep over things, that made me think over things, especially during Ramadan or when I used to open Quran, because of course they say Quran is the biggest dawah that, it's the biggest dawah more than your words. When you read, even if you don't understand anything, it still touches your heart because it's Allah's word. It's not a word by any great author or a writer or somebody who speaks and writes amazingly, somebody who has mesmerizing voice or words, but it's from the greatest, the supreme. And even if you don't understand the language, it just touches you and you feel that, I want to connect with this book. This is the book that is for me. And how do I do it? And I think that is something which I never left. I used to, of course, I used to pray. Initially, prayer, how it is, it was not that punctual. And Quran used to happen, the tilawat used to happen once in a year. Like, unfortunately, most of the unfortunate people who were or are still like me from my back old days, jahan pe saal mein ek baar you open the Quran and you read. So obviously, the Iman used to come and go in terms of connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. And then, of course, there came a time where I just had a realization that I don't belong here. And I think it's only Allah's signal that it happened to me, because I was not surrounded by any Dini people. I was not surrounded by anyone who could come and tell me that this is haram and what you're doing is wrong. Like, there was no one to guide me, and everyone appreciated. As far as I know, it was your own choice. Yes. Without anyone guiding you or advising you. But I looked for help, and I think when I was completely ready and I knew that, like, I don't want to take a back step, that is when, of course, I knew Anas, 2 years back I had met him once and I knew him a little, and it was 2020 that I connected back with him. And I think that was Allah's way, to, I think he knew that now, like, this was already planned. There was no one point that triggered this thing. There were a lot of points which I also told in my bayan when I was in Hajj, that 2019 was very, very rough on me in terms of emotionally. Mm-hmm. And emotion also means religious emotions that was going the thing that I was going through. And like I said before, it was in the month of Ramadan, last days, that I used to see grave. And I used to see burning, blazing grave, and I used to see myself inside it. And I used to see myself screaming for help. And I used to get scared, and I used to wake up and I used to cry for hours. I couldn't sleep because I was scared. So initially I just thought it's a dream, just like how you dream. But of course it's a scary dream. As a Muslim, like what this dream ka tarjuma is, how would you, what would be if somebody has to translate me, what this means. Like, there was no read in between, read between the lines. It was as clear as water. And I was like, okay, then next day, and I think it kept happening for a week, 10 days. And then I was scared. And that's when things started taking a U-turn inside me. But obviously I had nobody to talk to, because, when you talk, people start judging you. They say, oh, this is what she said 2 days back, and now see, she's dancing. So, that phase was a very sensitive phase in my life, where I wanted to have changes, bring those changes, but I couldn't share it with anybody. I had nobody I could talk to. And I think that is also one reason why things just kept delaying, because I had nobody to share my feelings and somebody to guide me. Yeah.
So how did that suddenly you start speaking to Maulana here then? How did that happen then? So that phase went, then 1-2 months, but I was under say I was completely broken. You know, people used to see the happy Sana, they used to see the Sana who's dancing, who's singing, who's traveling, but internally I was broken. And then there was month of November and December. That was my last project that I did. I was doing a web series and I was shooting in Jordan. I was there for a month. I again started seeing the same dream. And that is when I think I realized that if I don't change, this is what my end is. And if Allah subhanahu wa ta'ala is showing me this again and again, I think He definitely wants this thing to change. Maybe He loves me, you know, because I was under this perception that people put inside your minds, and also unfortunately the religious people that they put inside your mind that, you know, you people don't belong to us. So yeah. That's how it started. So You see, subhanallah, sometimes in Quran Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu yashtabi ilayhi man yasha. Allah जिसको चाहे अपने लिए चुन ले, अपनी तरफ बुलाने के लिए चुन ले. Bollywood industry is full of Muslims. Too many, yeah. Too many, yes. I'm not saying that majority are Muslims, but there are. The bigger ones are. Yeah. The ones who are ruling are. The top three are. Unfortunately, yes, yes. Khans are. Yeah. But in reality, I mean, if you were to see Muslims in Bollywood industry, I would say they are not 10, they are not 100, but hundreds. Yeah, sure. You know? Yeah. And those who are like superstar and so on are in dozens. Yeah. Right? Not in just 2 digits. Yeah. And some of them you might have seen basically that हम तो भाई अल्लाह को भी पूछते हैं और भगवान को भी पूछते हैं. हमारे घर में जो है मुसल्ला भी है और मूर्ति भी है. Some of them are like that. Yeah. Some of them are, you can say, just by chance that they are Muslim by name. Yeah. So in that environment, if you get those signals, if you get those vibes and those dreams, definitely you are chosen from Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, definitely. Allah subhanahu wa ta'ala was talking to you in that manner. So now, how difficult was it? और मुफ्ती साहब आपके जहन में भी कोई बात आए दरमियान में कोई आप ऐड करना चाहें तो by all means आप ज़रूर करें. How difficult was it for you to then leave everything and go towards, you can say, rather simple life, not so exciting life in terms of worldly? I'm going to be dead honest with you. It was the most easiest decision I've ever taken. Trust me. Is it? Yeah. It's the hawa that we make that it's the most toughest decision, but it's not. Because when you come towards goodness, Allah sends so much of positivity in you that, you know, there is no way that you're going to feel that this is the most difficult decision that I'm taking in my life. I was not a materialistic person any which ways. I like material. I'm not going to say I love brands, I love material, but I'm not greedy for it. If I get it, great. If no, no problem. It's not something that I have to get this by hook or by crook. You know, I was not that kind of a person. I'm a very homely person. I am a family person. I love family. I love my people. I'm there for people. I'm always somebody who is, who is the middle person who's always joining people. I like to, I like to mend things. I don't like to break things. So I think even that mentality is something that really helped me. And when I was, when I was training myself during lockdown, okay, I think the first most tough decision for me was to switch off the TV. And it was during Ramadan and it was Chandrat, and I remember, Chandrat ko band ho gayi thi.
So I remember telling Anas that, I have decided one thing. Like everything happened step by step during lockdown. So the first thing I called him and told us like, today's Chandra, and I've decided I'm never going to watch TV ever again. And my mom, I didn't even bother to ask her, because I was like, I know it's right, and I don't want to take your decision also in this. Now I am your teacher. So I remember switching it off, and then I remember cancelling our cable connection. So even if my mother wants to switch on the TV, there was nothing to watch. Alhamdulillah, in Ramzan we were good Muslims somewhere. So you know how it is, Ramzan, the whole vibe changes of everyone, yeah. So Ramadan, any which ways, none of us watch TV. That was a rule for last so many years, that no matter what, you're not going to switch on TV, even for news. There's nothing that we are going to do any which ways. So just keep it shut, concentrate on the ibadat. But the moment, everything was gone, and, keeping yourself away from the phone, because phone is the biggest fitna now. And, you really have to save yourself from the phone. And I was like, nee, let me listen to the bayans, let me listen to the tilawat, let me listen and learn things. So that was my first step. And I think after a while, after I think a week or during Ramadan, I don't remember, maybe mid-Ramadan, I decided that I'm not going to talk to any non-mahram anymore. And that phase was so difficult for me at that point of time, because emotionally I was in a different world. Obviously there was this certain depression and anxiety that I was going through because of a lot of things, also because of the amal you do, I think, that puts you in this kind of a situation apart from your personal situation. So I was already going through, and I remember the people who were there for me as friends. I remember I just told Anas, I said, I've decided I'm not going to talk to any non-mahram. And he was the only one I used to confide in. So I was not telling anybody anything about my changes, because I was too scared that shaitan would not let me change. And I was so scared of him. It's so funny that even my mother didn't know I'm changing till the time I announced my tawbah, that I've left everything and I've taken the hijab forever. So was that before your marriage? Or? Yeah, of course, before I have done everything for Allah subhanahu wa ta'ala, not for marriage, not for a boy. Because this is the love that I wanted to show Allah, that this is for you. And I will never join anybody in this course, even when it comes to a simple hijab or that this is solely because I love you from bottom of my heart, and I want to come by your side. It was not a condition from him. No way. In fact, he was shocked. When I told him that, when I was tying my scarf and going for work office, like I have a skincare clinic, Anas didn't know. Anas thought that, I'm covering up because it's COVID and everything. And then Anas is like, every day you're wearing this. So he felt that there's something. मुझे याद है रमज़ान के बाद जब कोरोना पहली दफ़ा खुलने लगा, तो हमारे यहाँ से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं भी, आप काम करें और थोड़ा सा. He was the one who was telling me, हमारी बातचीत हो चुकी. Don't leave anything now. ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ. तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को. तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है आखिर. तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए. जी. तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी की इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी. तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा. तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था, दुनिया भर के अंदर थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था. तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में. तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फला है. मैंने कहा कर लो आप. नहीं, मैं नहीं करूँगी. तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा रहेगा. शादी हो चुकी थी? नहीं है, शादी नहीं. लेकिन हम दोनों के दरमियान फास्ट ट्रैक तय हो चुका. He wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it, leave it. Yeah. और वो इतनी जल्दी. And that is the best, to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle. And especially when you're already there, and when you see so much of money. The greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all.
I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, मैंने एक प्लान बनाया था तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। So तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना है। सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। So 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। So मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, my mind frame is also on the right track and this is the right time। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए, and I think that was the situation in my life। I said अब इसे ठंडा होने नहीं देना, let's make the most of this time। माशाल्लाह जो है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? And the first time we met in Makkah, अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। And that's so strange कि बस 5 मिनट we met। I was leaving and I met him। Of course his niyat was dawat। He came with somebody else and he got to know I'm there। He took my number, he messaged me and apparently we had a common friend, एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी, तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ हज़रत, 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के ही एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था, तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ये आवे। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियाँ मेरे आगे मुक़द्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी, 5 वक्त की नमाज़ इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी, ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ती थी और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार हैं, तो अब भी ताल्लुक़ है, दोस्ती यारी है उनसे, वो कहते हैं कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियाँ ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसके उस तरफ भेज दिया। एक बिग बॉस 100 आता है हमारे यहाँ, हर साल होता है, इस साल अभी थोड़े दिनों पहले ख़त्म हुआ, तो हमारे सलमान खान साहब उसको होस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो मुझे कहने लगे शादी के बाद कि यार ये उसके लिए बनी ही नहीं थी। मैंने क्या, क्यों? बोले कि कई सालों पहले जब मैं कुछ एक मसला हुआ था तो सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और थोड़ा सा उस मसले को देखें अंदर, जो इनके साथ दूसरे ग्रुप वाले साथी जो थे। तो जब मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है। तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद बोले मैं इन्हें हमेशा देखता था कि ये माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, ये अकेली है, भाई बहन इनके कोई नहीं है अपने वालिदैन की। इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, 10 में। इन्होंने बाकमाल खिदमत की हज़रत अपनी वालदा की। 6-8 महीने वो हॉस्पिटल में रहे, मौत नहीं लिखी थी, लेकिन उस बीमारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़ात से माल भी लगाया, खिदमत की लाइन से, यानी एक बेटे की तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह, यानी इनके फ़ैन और हमारा इंडिया की सारी इंडस्ट्री जानती थी। तो ये चीज़ें इनके अंदर, ये खूबियाँ थी। तो ये होता था कि ये हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाती थी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो ये 2013 से जाती रही, 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे साथ इंडस्ट्री वाले ही एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। अब रमज़ान में आमतन फ़जर के बाद हरम की मसरूफ़ियत रात भर की होती है, तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है। तो मैं चला गया, मैंने क्या बाजी क्या हाल है। अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुक़द्दर में ही बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे अक्सर उन्हें हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा ये शायद पहली दफ़ा कहने लगा हूँ सारा। तो इन्होंने क्या, बस खैरियत है, मेरे लिए दुआ करना, आप यहाँ रुकने वाले हो, अभी ईद के बाद आओगे। मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मैंने कि आपको कोई भी इंडिया में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वापस हो गए, इनकी वालदा से मैं मिला, मुझे बड़ा यानी ताज्जुब हुआ कि अपनी माँ को एक छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ
جس طریقے سے اس بچے کو پیار کرتی ہے, اس بچے کو لے کے چلتی ہے, وہ اپنی ماں کو بچے کی طرح یہ لے کے چل رہی تھی. اس کے ساتھ ان کے ساتھ سنبھالنے والے لوگ بھی تھے, لیکن یہ اپنی والدہ کو اس طریقے سے. انڈیا آنے کے بعد میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے 1-2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ مجھے بلاک کر دیا کوئی بات کیے بغیر. اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا, آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا, شاید آپ کی برکت سے یہاں بتا دے. اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی. اچھا نہیں, ابھی ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کی حرم میں, اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ صرف دعوت, یعنی نہیں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں, یا ان کو انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا, تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ, وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کو تھا کہ ہی از کمنگ تھرو اے ریفرنس. ہاں, for me it was okay, somebody is there, A random guy. so میں مل لیتی ہوں. ہاں, مولانا سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گے مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں, اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے. میں نے کہا اللہ کی پولیس آ گئی, بھاگو. شادی کی تو مفتی سے ہی کی, الحمدللہ. مولوی سے بھی نہیں کی, مفتی سے کی. اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہوا. تب اتنا ڈفرینس نہیں پتا تھا انفارچونیٹلی. جی, سب داڑھی ٹوپی والے مجھے مولوی لگتے تھے, نارمل انسان بھی مجھے وہ بھی مولوی لگتا تھا. بٹ پھر یہ بلاک کرتی تھی حضرت. انہیں کوئی کام ہونا, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی دینی بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو, تو یہ مجھے ان بلاک کرے, بات پوچھے, پھر بلاک کر دے. یہ پورا 2017 چلتا رہا. یہ بھی بتا دے کہ کیوں آج یہ کیا تھا وجہ؟ ہو ہی رہا ہے. نہیں, بس ایسی آئی واز اسکیئرڈ کہ اب یہ کچھ بول دیں گے, اب یہ کچھ بول دیں گے, تو اپنی مدعے کا جواب لے لو, پھر بند کر دو. تو 2018 کے موقع پہ حضرت حج کے نہیں, لیکن بلاک کرنے سے پہلے اگر کسی سے مطلب بات چیت چل رہی ہے, چاہے وہ مطلب یعنی ایک استاذ یا مولوی کی شکل میں جو بھی ہے, تو اس کو کم از کم بتانا تو چاہیے کہ بھائی پلیز ڈونٹ کانٹیکٹ می اینی مور. ہاں, مجھے وہ بولنے برا لگتا تھا, پھر بلاک کرنا برا نہیں لگا. بلاک وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ابھی بات پوچھی ہے, شام کا وقت ہے, میں نے جواب دے دیا, انہوں نے جزاک اللہ بہت شکریہ. اس کے بعد جب اگلی دفعہ میں ان کا نمبر کھولوں تو میں بلاک ہوں. اب وہ کس ٹائم پہ میں بلاک ہوتا تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا, کہ فوری ہو جاتا تھا یا رات میں ہوتا تھا یا صبح ہوتا تھا, وہ نہیں پتا ہوتا تھا مجھے. تو کچھ اس پہ ان کا مسئلہ حل کریں. جی جی, میں نے بول دیا ان کو, مجھے ڈر وہ آج لگتا تک تھا. مجھے اس کا جواب صحیح ملا ہی نہیں ہے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں. 2018 کے موقع پہ حضرت میں حج پہ تھا. اللہ حرمین بہت لے جاتا تھا الحمدللہ پہلے سے ہی. تو حج کے موقع پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ماتاری جون صاحب, میں نے ان کو کہا, میں نے کیا ایک لڑکی ہے, تو آنٹی مولانا کے گھر میں سے جانتے تھے ان کو کہ ہاں وہ اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ رکھتے رہتے ہیں, صافی انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر. تو مان کا میری بات کراؤ ان سے. تو میں نے مان کا کوئی آیا ان کا, کوئی ابھی آخری کوئی مووی میں نے کیا حضرت کافی کرتی رہتی ہے. تو ان دنوں میں ان کی ایک ویب سیریز آئی تھی زندہ باد کے نام سے. تو اس میں یہ کوئی افسر بنی ہوئی تھی, تو یہ بندے بڑے پیٹ رہی ہے, اس کا اس طرح سے سوٹا. میں نے کچھ چیزیں دکھائی. میں نے ان کو میسج کیا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا 2-3 گھنٹے کے بعد جواب آیا, جی جی یس. میں نے کہا میں انس ہوں, مجھے ان بلاک کرو. وہ نمبر بھی بلاک. میں نے کیا یا اللہ خیر ہے. میں نے کیا, میرے ساتھ ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے نا سعودیہ کا, وہ مجھے دے دے, پھر آپ لے لینا. میں نے ایک مولانا سے ویڈیو بنوایا. میں نے ان کو بھروسہ تو ہو کہ میں بندہ صحیح ہوں. اب ابھی تک کوئی تصور میں نہ نکاح تھی نہ شادی تھی, کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادھے مولوی لوگ. تو یہاں بتاتا ہوا حضرت میں وہ, تو میں نے وہ ویڈیو بنوائی, بھیجا ان کو. تو ان کو لگا کہ ہاں بندہ صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات کرائیں. بات کریں. ان کو بندہ صحیح ہے نہیں لگا ہوگا, بندہ ہاں بات صحیح کر رہا ہے. بات صحیح کر رہا ہے, یہ بات بھی آپ کی صحیح اور بندہ صحیح ہونے میں دونوں میں جی فرق. جی. تو بات جب کرائی تو مولانا کہا کہ بیٹی کیا حال ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو انڈیا میں ہوتی ہوں. تو بولے بیٹا دبئی آنا ہو تو بتائیے گا. بولے میں نیکسٹ منتھ آ رہی ہوں ایک ایونٹ کے سلسلے میں, کرکٹ ایونٹ ہے. تو میری والدہ بھی بولے ساتھ ہوگی. یہ انہوں نے حضرت مولانا کو یہ کہا. تو بولے بہت اچھی بات ہے. ان دنوں میں 2018 کا حج اگست کے آخری دنوں میں تھا. ستمبر آیا, ستمبر کی 25 تاریخ طے ہوئی تھی. 20 کو مولانا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بھائی میں گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہوں. میں نے ان کو معلوم کیا, تو اس کے بعد میں بلاک نہیں ہوا, شکر ہے, اس بات کرانے کے بعد.
تو ہیوی ویٹ ہو گئے نا. یہ ریفرنس زیادہ بڑا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان کو کیا بولے میں تو آ گئی ہوں, دبئی میں ہی ہوں اور میرا کل ایونٹ ہو جائے گا, اس کے بعد 2-3 دن میں فری ہوں, تو کس وقت ملنا ہے؟ میں نے کیا 25 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد. ماں نے مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں, میں بھی چلا گیا. تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ, ان کی دوست کے ساتھ ملنا ہے. مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے, تو مولانا اس کو ملے, بڑی ہنسی مذاق 2-2.5 گھنٹے ہو گیا, ہنسی مذاق ساری چیزیں ہوتی رہی. ہم لوگ ساتھ ہی باہر بیٹھے رہے دوسرے کمرے میں, اور مولانا نے ان کو کچھ ہدیہ وغیرہ دیا. یہ رخصت ہو گئی. یہ اپنے اسی لباس میں آئی تھی جو انڈسٹری کا لباس یعنی تھا, لیکن سر پہ وہ ہلکا سا دوپٹہ, جو دوپٹہ بار بار گر جاتا ہے. جی دوپٹہ, ہاں دوپٹہ جو بار بار, دو پٹا. ہاں تو وہ بار بار گر جاتا تھا. میں نے کہا آپ اس کا اتنا زیادہ میں نے کیا خیال نہ کریں, کوئی بات نہیں, گر جانے دو, کوئی بات نہیں. میں نے ان کو ریلیکس رہو, میں نے کہا مولانا بھی ہماری طرح ہی ہے. میں نے کیا, مولانا نے کوئی دین کی بات نہیں کی ان سے, صرف ہنسی مذاق. یہ مجھے جاننے لگی, مجھے کہتے ہیں یار بہت اچھے مولانا ہے یہ. میں نے کہا کیوں؟ بولے یار ان کو تو انڈسٹری کا بھی بارے میں کافی کچھ پتہ ہے. میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. حضرت اکتوبر آ گیا, میں بھی انڈیا آ گیا. نومبر میں شیروز جماعت میں تھا, تو میں ایسے سویا ہوا تھا. ہمارے انکلیشور کے پاس ایک علاقہ ہے عمرواڑہ, ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, انکلیشور اور یہ پانولی کے درمیان. تو ایک پرانی سی مسجد تھی, اس میں لیٹا ہوا تھا. مولوی صاحب کا میسج آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. مولانا کا میرے اوپر, بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے, اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے, اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں نے حضرت میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا, میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا. ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا. میں نے مولانا کو لکھا, حضرت مولانا نے مجھے کہا, فون کیا, بولے وہی ثنا خانم. مولانا نے فون کٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا یا اللہ, میں اب کیسے بات کروں, میں تو اس کو باجی کہتا ہوں. تصور میں بھی نہیں تھا نا, کیونکہ حضرت میں ایک بات بتاتا ہوا چلو جو پہلے کہنے لگا تھا. میں نے کہا یہ سناؤں گا نکاح کے پیغام کے بعد تو اچھا لگے گا. ہمارے استاد ہوتے تھے, وہ کہتے تھے, مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی جگہ غلطی کر دی, کچھ ہو گیا, کوئی شکایت آ گئی, تو وہ کہے کہ بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہو. ہم لوگ رکھتے داڑھی, ہماری شکلوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے, پائجامے ہمارے اونچے پہنتے ہیں, ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں, اور کھاتے ہیں بینگن, کڑی کھچڑی, یہ سارا کھانا کھاتے ہیں ہم. تو بولے ہمیں تو لڑکا بھی نہ دیکھے تو لڑکیوں کے پیچھے کیا پڑنا. بولے جب مقدر میں اللہ دے گا تو کر لینا نکاح, ورنہ گھر میں خاموش بیٹھے رہنا. تو مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار میں ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والا, بڑا انکلیشور ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں کیسے بات کروں اور کیا کروں, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے. حضرت دوپہر کا وقت تھا, عصر گزر گئی, اور میں نے کہا میں کس سے مشورہ لوں یہ بات کا. تو ہمارے ایک بڑے عزیز دوست, وہ میرے ساتھ تھے پڑھنے کے زمانے کے ساتھ ہی. میں نے کہا یار وہ ثنا نہیں ہے. بولے کون ثنا؟ میں نے کہا وہ ثنا خان. بولے ہاں. میں نے کہا ان سے نکاح کی بات ہے یہ. بولے کس نے کی؟ میں نے کہا مولانا صاحب نے. بولے تیرا دماغ خراب ہے, تو کدھر وہ کدھر. بولے میں نے کہا کیوں؟ بولے بلی کے خواب میں چھچڑے, بولے سنا ہے کبھی؟ میں نے کہا ہاں. تو بولے اپنی شکل تو دیکھ. میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہ مولانا صاحب بھی تو کوئی بچے نہیں ہیں نا. اب میں نے مولانا کو کہا, میں نے کہا میں کیسے بات کروں. تو مولانا نے مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لے, نکاح کر لے, کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے. اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں, اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں, اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو. اب میں نے کہا ان سے کہوں میں کیسے. حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں اوابین بھی پڑھ لی, جتنی نوافل پڑھنی تھی پڑھ لی, صدقہ بھی دے دیا, کافی چیزیں کی میں نے کہ اللہ کوئی راستہ کھولو, کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات. عشاء کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو میسج کرتا ہوں. اب حضرت میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں, میری عقل یعنی لمبی تھی بھی نہیں, اور وہ کیا کہ وہ ایک شوق بھی تھا اور خوشی بھی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا باجی آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے لگا ہوں نکاح کی, اور باجی لکھ رہا ہوں. تو شروع میں میرے پہ بڑے وہ ہوئے کہ یار آپ باجی. میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ تھوڑی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے ایسا آگے.
میں نے ان کو کہا کہ میرے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ان کا رات 11 بجے میسج آیا کہ ہاں جی بولیے. اب میں ڈرنے لگا. میں نے کہا اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. میرے کو ڈر بھی لگ رہا ہے. میں نے مطلب حقیقت بیان کر دی. ہاں. اس کے بعد اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالا. میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں, یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کے ان کو بھیج دی اور نیچے لکھ دیا میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو. اور پھر میں نے فون بند کر دیا. اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں نے تہجد واجد پڑھی, اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبل مجھے بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا. خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا. دسمبر میں کہیں سفر پہ تھا, دبئی میں تھا. مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا, کینیڈا جا رہے تھے تو ان کا اسٹاپ تھا. مولانا صاحب نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے, اگر آپ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو ان کا کوئی سوٹ تھا اس دن اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی. تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لیے مولانا کو 2 گھنٹے کے لیے ملنے آئی. اب میں مولانا کے ایک بڑا سویٹ تھا, اس کے اندر ایک کمرہ تھا, وہاں میں باہر کمرے کے باہر کھڑا ہوں. مولانا صاحب کے بیٹے اور ہمارے کچھ دوسرے دوست احباب, تو میں کھڑا ہوں تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میرا اس طریقے سے ان سے رشتے کی بات ہوئی ہے. تو وہ لوگ سارا میری مذاق بنا ہوئے. بولے تیرا دماغ خراب ہے, تجھے انگلش, مجھے انگلش نہیں آتی, انگریزی مجھے اتنی تب تو بالکل نہیں آتی, اب تھوڑا بہت یہ میری استاد بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا کچھ تو آپ استاد بن جائیں. تو وہ لوگ سارا مستی مذاق میرے سے کریں کہ یار تیرا کیسے ہوگا, تو سوچ تو صحیح. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, میرا چہرہ جب میں خوش شکل آئینے میں دیکھتا ہوں شیشے میں تو میں کہتا ہوں کبھی ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی؟ پہلے کبھی نہیں پڑھی اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے. تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی مانگنا, آخرت مانگنی چاہیے, بڑی جنت مانگنی چاہیے. مولانا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی. میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی, تو کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اب میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. 2019 داخل ہو گیا, ان کے کچھ اپنے مسائل تھے. رمضان دوبارہ آیا, اس سال رمضان میں یہ عمرے پہ نہیں تھی. میں حرم جانے لگا تو انہوں نے کہا میسج آیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بولیے. اب ان دنوں میں رمضان کے اندر یہ ماشاءاللہ نہ سوٹ کرتی تھی نہ کچھ چیز کرتی تھی. یہ ایک معمول تھا ان کا ہر سال کا؟ ہر سال کا. پہلے بھی کچھ چاہے جتنا پیسہ ملے, جتنا لمبا کانٹریکٹ ہو, یہ نہیں سائن کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں قبر کو خواب میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن ایک اچھا دیکھا ہے کہ ایک اچھی قبر بھی دیکھی ہے, لیکن پہلے 2 دن بہت بری طریقے سے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہ اللہ سے مانگتی رہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کرے اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کی خدمت اور دین کا کام لے دنیا کے اندر. میں نے کہا آپ کے اندر اللہ نے جو میں سمجھا سکتا تھا میں نے 10-15 منٹ میں نے یہ بات کی. اب ہمارے وہ نکاح کے سلسلے کی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ انہوں نے مجھے کی نہ میں نے ان سے کی. 19 کا حج کا موقع آیا دوبارہ. تو 19 کے حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں میرا ایک معمول ہوتا تھا کہ میرا حضرت جتنے انڈسٹری کے دوست احباب ہے یا اس طریقے سے میں انہیں اللہ کے گھر سے مکے سے یاد کر لوں, میں ایک فون کر لوں, ایک چھوٹا سا بھی کال کر لوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ہمیں وہاں جا کر عامتاً ہم فضول چیزوں میں وقت گزار رہے ہوتے تھے, ہو تو کم از کم ہم ہمارے عزیز و اقارب کو یاد کر لینا چاہیے. تو میری وہ ایک عادت ہوتی تھی. تو میں نے ایک عرفات سے ویڈیو بنائی ایسے, میں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے عرفات کے دن. اور پھر میں احرام وغیرہ سے فارغ ہو گیا. اس کے بعد میں نے ویڈیو ان کو بھیج دی. تو انہوں نے کہا میرے لیے بہت دعا کرنا. میں نے کہا آپ کے لیے بہت دعائیں کی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے. ان دنوں میں نے کانٹریکٹ سائن کیا اسپیشل آپس کے نام سے. ہمارے انڈیا کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اوپر جب مسائل ہوئے تھے تو اس پہ ان لوگ کام کر رہے تھے, ویب سیریز بنائی تھی جو, تو اس کی انہوں نے سوٹ کے لیے وہ جارڈن جا رہی تھی. مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ جارڈن جا رہے ہیں. 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو مولانا کہتے ہیں ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے, وہ جارڈن میں. میرے دل میں پھر
امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی. گلدستہ آ گئی. جی میں نے ایسے کر کے فون نکالا, ٹک ٹک کر کے میں نے کہا حضرت بات کراؤ. بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی, میں نے کہ آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال. ابھی تک پکا نہیں. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. نہیں لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال, میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی 2 آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. اب مولانا نے ان سے بات کی, بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں, یہ ہے وہ ہے. میں کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا, قبول کریے گا, اللہ آپ کی مدد فرمائے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے, نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر. میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کیا نا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے تو آگے اللہ مالک ہے. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, 2020 اسٹارٹ ہو گیا. فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے, میں عمرے پہ تھا. تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبوی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور 8 10 کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں, تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا, صلاۃ و سلام پڑھے, باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا, السلام علیکم, میں نے کہا میں یہاں ہوں, اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا, فون بند تھا, نیٹ ورک نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی. بمبئی میں انہیں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی مغرب کے بعد, 10 منٹ کے لیے ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ بات کی. میں چلا گیا گجرات. سہارنپور سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے ان دنوں میں, تو میں نے ان بزرگ سے ایسے ہی دعا کے لیے کہہ دیا. میں نے کہا دعا کرنا, ایک رشتے کا ایسا آیا تھا 2 سال پہلے لیکن کوئی بات چلی نہیں, لیکن ابھی دوبارہ وہ بات زندہ ہونے کو لگ رہی ہے, تو آپ دعا فرما دیجئے گا. ہمارے بزرگ بہت بھلے بھالے بڑی عمر والے, ان کو فون کا بھی پتہ نہیں, فون بھی نہیں ان کے پاس. بولے اللہ مدد کرے آپ کی, بس اتنی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا دعا کرتے رہیے گا. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو مجھے کچھ میرے دوست احباب جو ہیں انڈسٹری سے جڑے, وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 2 کا ہی فائدہ ہوا ہے. ایک آپ کا فائدہ ہوا, ایک ہمارے امبانی صاحب بڑے بزنس مین ہیں, بولے ان کا پوتا پیدا ہوا تو جانشین بنا, ان کا فائدہ ہوا ہے, باقی سب کا نقصان ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمت بنایا. اب لاک ڈاؤن کے اندر یہ میرے سے تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہونے لگی. جیسے انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونا شروع ہوا, تو میرے دل میں یہ آیا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے سوچ تھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر آدمی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہمارے گمان کو اچھا رکھنا چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی اس کے بعد معافی مانگی, توبہ کی, ان سے بھی معافی مانگی کہ ہمیں بدگمانی بہت بڑا جرم ہے, بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کب اللہ کسی سے کیا کام لے لے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے, آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, فون چالو رکھ دینا, ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر. اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. یہ مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ, کیا اسٹوری ہے رمضان کی, کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤں 9 ساڑھے 9 بجے تک, یہ سو جاوے 9 ساڑھے 9 بجے. میرے والد صاحب کا میں ایک بیٹا, میری 3 بڑی ہمسیرہ 3 بہنیں, ان کی شادی ہو گئی. تو میرے والد صاحب تبلیغی آدمی, تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں. وہ میرا دروازے پہ 10 ساڑھے 10 بجے آوے, بولے کم بخت مفتی ہو کے مولوی ہو کے, بولے قرآن کا مہینہ ہے سوتا رہتا ہے, نام کا مولوی. اب میں کہاں کہوں کہ ابا جی ابھی سویا ہوں. اب گھر میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں یہ. حضرت آپ یقین نہ مانیں گے کہ عصر کے وقت میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤ, میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا, میرا نکاح ہو جانا چاہیے, ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا, میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گا. میں بڑی قربانی, میں اللہ میاں سے دعا کروں حضرت. تو میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے مجھے رمضان کے آخری دنوں میں کہا کہ نہیں, اس کے بعد اس دوران اس مولانا صاحب کی فون آئی اور کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. میں نے کہا 2 سال سے تو لالی پاپ دیا ہوا ہے منہ میں, نہ چوس پا رہا ہوں نہ کچھ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بول نہیں سکا بڑوں کے سامنے. پھر دوسرے دن ہی مجھے کہتے آپ میرے سے نکاح کرو گے. میں نے کہا 2 سال سے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ختم ہوگا تم اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی, میں ایسے بیٹھ رہوں گا. میں نے کہا گلی ڈنڈا کا کھیل تھوڑی نا ہے کہ یار آپ لوگ مذاق ہی بنا رہے ہو. اب میری والدہ حضرت اتفاقاً
عامتاً مائیں ہمارے انڈیا کے اندر آپ بیچاری سیدھی سادھی گھر کی ہوتی ہے، گاؤں دیہات کی، تو وہ شادی کی بڑی فکر کرتی ہے. تو میری والدہ میری شادی کی بڑی فکر کرے. وہ روزانہ مجھے ہر لڑکی کے بارے میں کہے بیٹا یہ اتنی اچھی ہے، یہ فلاں بزرگ کے گھر سے، یہ فلاں. میں اب کہوں کیا کہ اماں میں نے جو لالی پاپ میں رکھا ہوا مجھے کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. میری والدہ مجھے پوچھا کرے کہ تجھے کوئی جگہ ارادہ ہو، مجھے پوچھتی رہے تو ہم بات کرے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہ اماں اگر ابھی کہہ دوں گا اور یہ نہ آئی تو میں نے کیا، مجھے سارے ہنسیں گے، آپ بھی ہنسیں گے، تو میں اس خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے تو میں نے انہیں پوچھا، میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی؟ بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے، تو ہم لوگ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے ہاسپٹل کا، اس کا رفائی کا، لیکن پرمیشن کے بغیر تو پرمیشن نکال لیتے تھے. تو میں نے پرمیشن نکالی، پرمیشن میں تاخیر ہوئی، لیکن گاڑی کی پرمیشن نہیں نکلی، میرے جانے کی پرمیشن نکل گئی. اسٹیج چینج کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو الحمدللہ وہاں تعلقات تھے اور میں نے ایک اپنا ریزن بھی تھا، مجھے جانا بھی تھا. 2 مہینے ہو چکے تھے گجرات میں، تو پرمیشن مجھے مل گئی لیکن کوئی گاڑی کی نہیں ملی مجھے. تو اب بمبئی کیسے پہنچوں حضرت؟ تو میں ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کیسے جاؤں. تو کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے. آخر یہ طے ہوا کہ مجھے شام کو ہمارے یہاں سے سبزی کا ٹیمپو جاتا ہے اس میں بیٹھنا ہے مجھے. انکلیشور سے 300 کلومیٹر. لڑکوں کو کہا، میں نے کہا گھر کی کہانی آپ سنبھالو میری. میں نے اپنا بیگ پیک کیا، شام کے وقت بیٹھا. تو مطلب آپ ان کو فلم سے ہٹا رہے اور خود فلمی میں دنیا میں آ گئے. فلمی دنیا میں جانے لگا. تو ہمارے حضرت انکلیشور سے چلتے پھر سورت آتا ہے، نوساری، بلسار، بلاڑ آتا ہے چیک پوسٹ، گجرات بارڈر. وہاں مجھے رکنا تھا، وہاں تک وہ جا رہا تھا. وہاں سے سارا دن رکنا تھا اور دوسرے دن رات میں وہاں سے پھر دوسرے ٹیمپو سے چلنا تھا آگے. سبزی کا ٹیمپو تک ٹھیک تھا، پہنچ گیا وہاں، ساتھیوں نے انتظام کیا، ہائی وے پہ رکا کیا. پھر اس کے بعد حضرت ہوا یہ کہ آج سبزی کا ٹیمپو نہیں، آج یہاں سے مرغی کا ٹیمپو جا رہا ہے. اور ہمارے انڈیا میں مرغی کا ٹیمپو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہ کھلے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے 3-4 ماسک لگایا، ایسے کر کے لگا بیٹا. 10 منٹ میں تو میں بھی اسی طریقے سے ہو گیا. کنڈکٹر میں نے کہا چلو ہم بھی بن جاتے ہیں. جو ساتھی نے یہ انتظام کیا تھا وہ مجھے پوچھے مولانا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے؟ تھوڑے دن رک جاؤ، 10 دن میں کھل جائے گا. میں نے کہا بہت ضروری ہے. بولے کیا وجہ ہے؟ سارا کچھ بند ہے. میں نے کہا وہ وجہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گی اگر حقیقت میں بدلی تو، ورنہ اس کو راز کو ہی رہنے دینا. کیونکہ مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا آگے کیا ہونا ہے. اب یہ کہہ رہے کہاں پہنچے تو میں فون بند کر دوں. میں کہا یہ کہہ رہے کون سی گاڑی میں اس کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ مرغی کے ٹیمپو میں آ رہا ہوں. میں حضرت اندھیری جوگیشوری کے حضرت مولانا بھی آخری آئے تھے نا، جہاں حضرت مولانا کو ملا وہیں میں اترا. وہاں ایک دوست کو بلا لیا تھا، وہاں کے مسجد کے قریب میں گیا، غسل کیا، کپڑے وپڑے پہنے، ان کے گھر پہنچا. یہ کہ وہ گاڑی کا ہے؟ میں نے کہا وہاں آگے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. یہ شادی کے بعد کہ یہ بہت ہنسے مجھے کہ یار میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا، یہ گجرات آئے. تو میری والدہ کو، وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی، تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا، کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر. یہ ہنستی بہت، اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے، دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا، میں نے کہا میری امی سیدھی سادھی گاؤں کی رہنے والی، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا، اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو ابھی. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت، میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی. نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا، نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا، نہ عبایا لینے کا کہا، نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، آگے لوگ کیسے لیں گے اس کو، پازیٹیو لیتے ہیں نیگیٹیو لیتے ہیں. پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے بات کی. حضرت مفتی صاحب کو اللہ ان کی عمر دراز کرے، حضرت کا سایہ ہم پر باقی رکھے. حضرت نے پوری بات سنی. حضرت نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا نکاح کو لے کر.
اب وہ 2 دن میرے لیے بڑے کٹھن تھے. میں نے کہا اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر تو مشکل ہوگا مجھے سب کو منانا. اب وہ 2 دن میں حضرت میں نے اشراق بھی پڑھی, چاس بھی پڑھی, اوابن بھی پڑھی, اور جتنی نفلیں پڑھنی تھی, تہجد بھی. اور ان کو بھی کہا کہ بولی یہ کہ کیوں اتنا پریشان ہو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو, بعد میں بتاؤں گا, آپ بھی اللہ سے مانگو. حضرت آپ کو جیسا آپ کا ماشاء اللہ حضرت سے تعلق ہے, تو حضرت ٹائم کے بڑے پابند ہیں. حضرت نے مجھے ایک ٹائم دیا تھا, اس ٹائم پہ آپ مجھے رابطہ کر لینا. میں نے اس ٹائم پہ فون کیا. حضرت نے مجھے بڑی دعائیں دی. وہ کہا اللہ آپ کی مدد فرمائے. پھر مجھے ہمت آ گئی کہ اب دنیا میں کچھ بھی ہو جاوے, میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں, ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے. ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی. اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے. اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا, میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے, قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے, تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی, بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون ثنا یہ. میں نے کہا وہ ثنا خان. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے گی, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے, ایک رزق کا نام ہے کہ لڑکے کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے, لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنتی نہیں, پتہ نہیں محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے, چل جاتا ہے, اللہ مالک ہے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو گئے. پھر وہ توبہ کا لیٹر پہ ہم نے کام کیا. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس پہ ہمارا تعاون کیا. 9 اکتوبر کی رات میں یہ گجرات آ گئی. میری ہمسرہ صورت میں رہتی ہے, ان کے گھر آ گئی بہن کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ. 9 اکتوبر کی رات ڈالا, انہوں نے فون بند کر دیا. 10 اکتوبر کو تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی اس طریقے سے. اب شادی کی باری ہے کہ شادی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حرمین میں کریں جا کے نکاح, لیکن اتفاقاً کرونا تھا, لاک ڈاؤن تھا, کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. پھر مشورہ یہی ہوا کہ زمان احمد لاٹ صاحب وغیرہ بزرگوں سے کہ بھائی اپنی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے بعد نکاح کر لیں. انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست, اس پہ ایک حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو. ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے, اب یہاں آ گئے. پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے, 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا. تو میں بمبئی گیا تھا لینے, ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے, میں چلا آیا 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے, آپ کو کسی کو بتانا نہیں, کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا ہے. انہوں نے اپنے کسی دوست کو یعنی سگندھ بھی نہیں آنے دی حضرت, خوشبو بھی نہیں آنے دی. اور اب نکاح ہو چکا تھا؟ نہیں نکاح نہیں ہوا تھا, اچھا نہیں ہونے والا تھا. تیاریاں چل رہی تھی. اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ بنگلور میں نکاح ہے, لڑکا بنگلور کا ہے. انہوں نے سب کا رخ اس طرف موڑ دیا. جب انہوں نے سب کو ٹکٹیں بھیجی گجرات آنے کی, اس رات پتہ چلا کہ گجرات میں ہے سورت کے پاس. اور پھر وہاں لڑکے گاڑیاں لے کے لینے گئے تھے. تو جمعہ کے دن 1-2 دن پہلے عامتاً ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ ہمارے بر صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بارات لے کے جاتا ہے, یہ اپنے کچھ رشتہ دار دوستوں کے ساتھ. اس کو میں نے گجراتی بلا لیا تھا. 2 دن پہلے جب میں ان کو لینے گیا تو میں دوسری گاڑیوں میں تھا, اور یہ اپنی گاڑی میں ماشاءاللہ ڈرائیونگ خود اچھی کر لیتی ہے, تو کہ میں اپنے والدین کو لے کے میں اپنی گاڑی سے چلوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آگے پیچھے گاڑیاں تھیں. اب یہ میرے سے جب بات کر رہی تھی نا کہیں رکے, تو یہ اس طرح سے بات کر رہی تھی. تو ان کے والد صاحب ان کو پوچھتے ہیں, میں ایک جگہ چائے کے لیے رکا نوساری بلساڑ کے پاس. ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ لڑکا کون ہے, بہت زیادہ تمہارے سے کلوز ہو رہا ہے. انہوں نے ان کے والد صاحب کو ایسا ڈرا دیا تھا کہ والد صاحب ان کا میرا نقشہ بھی بھول گئے, چہرہ بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ابا یہی وہی تو لڑکا ہے. یہ آ گئی. خیر دوسرے دن نکاح ہوا, اور پھر ساری دنیا میں جس طریقے سے ہنگامہ, لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے حضرت, انہوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت بڑی قربانی دی. کیونکہ وہ بمبئی کی دنیا ایسی چکا چوند ہے حضرت کہ بہت مشکل ہے اس سے پیچھے آنا, کیونکہ اتنی سارے آرائش سے دنیا ہے, آرائش سے زندگی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اب تو حضرت کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں بالی ووڈ میں تھا, یہ مدرسے میں تھی. اعمال میں ماشاءاللہ یہ بہت آگے ہیں, مطالعہ ہر چیز کے اندر. دعا فرمائیے گا.
اب آپ آگے, میں نے تو یہ داستان سنا دی. میں نے ان کو درمیان میں کہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, سب کچھ کہہ دیا. یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. لیکن بہرحال آج ماشاءاللہ وہ باتیں سامنے آ گئی جی ماشاء اللہ. جو شاید یعنی 2 سال سے لوگ سننا چاہ رہے تھے, تو میں اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات کھل کر ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر اقرا پہ ہم نے کی ہے. جی ماشاءاللہ جو ہے, اور میں نے جیسے کہا تھا آج پوسٹ مارٹم کرنا. آپ کر چکے ہیں حضرت. جی ماشاءاللہ. کالیں بھی ماشاءاللہ آ رہی ہیں, کالیں بھی لیں گے. مطلب انگلش میں بھی اقرا بنگلہ کے اوپر بھی اگر کچھ باتیں ہو جائے اس سے کروا لیں آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بس کالوں کی طرف 1-2 منٹ میں آتے ہیں. سنا جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی پوری سچائی ہے. اگر یہ مجھے کہنے کہتے تو مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتے ہیں, میں اس میں کون سی چیزیں ایڈٹ کروں. تو جب یہ کہہ دی تو مجھے پتا اچھا یہ کہنا ہے, ورنہ اس میں بہت ساری باتیں اگر میں کہتی تو ایڈٹ ہو جاتی. شادی کے بعد حضرت ہوا ایک یہاں لائیو ہے سارا. ہاں اس کے لیے ایک چیز حضرت میں سناتا ہوا چلوں. ویسے بلا تکلف آپ بول سکتے ہیں, یہ چینل کوئی دیکھتا نہیں ہے. نہیں استغفر اللہ حضرت, آپ ہے نا, آپ نے یہ جو ہماری کام آپس کیا, میں ہی گفتگو یہ جنگل میں منگل کیا ہوا ہے میرے حضرت, آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے. میری شادی ہوئی نا, اس کے بعد انڈسٹری والے کافی دوست احباب مجھے کہنے لگے, بڑے ایکٹرز, کہ یار یہ مفتی, گوگل کے اوپر 2 دن سب سے زیادہ ہائی لائٹ میں رہا تھا مفتی لفظ, کہ یہ ہے کون. اور لوگوں نے کافی بنا کے بھیجے تھے, کچھ موویز کے فوٹو کے نکال لیے تھے, وہ بیگ لے کے دوڑے اور لکھ رہے کہ ہم بھی مدرسے میں ایڈمیشن لینے چلے. بہت میمز بنے تھے ہمارے اوپر ایکچولی. تو ایک بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ کہنے لگے مجھے کہ مدرسے کی ایڈمیشن آفس کے اوپر ایک فوٹو لگانی چاہیے, آپ کی فوٹو, کہ مفتی بن جاؤ تو ایسی لڑکی مل جائے گی. تو وہ شروعات کے اندر بہت ہوا. وہ بزرگ کو ان کے خادم ایک بہت قریبی, وہ کہنے لگے, بولے جب ہوا نا, میں گیا کمرے میں کہ حضرت 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں, لے گیا وہ, بولے ہمارا کیا قصور تھا. خیر مدرسے میں ایڈمیشن بھی اس میں بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد. آئی ہوپ. لاک ڈاؤن تھا اس کے لیے سارے مدرسے بھی بند تھے. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہے جیسے میں نے میسیج میں کہا تھا, دیر سے صحیح باسی گئی گزری گھسی پٹی شادی کی مبارکباد. حضرت نے بالکل کہا. ظاہر ہے مطلب جو ہے اس وقت تو کانٹیکٹ نہیں تھا. اچھا میرے ساتھ بھی کیا ہوا, میں ترکی سے آیا واپس, تو اچھا میسیج آ رہا ہے کہ میں انس بمبئی سے پہنچ گیا ہوں. ابے کون انس, کچھ لکھ تو صحیح. ہم مجھے یہ تھا اندازہ کہ میں نے کہ آپ سفر میں بھی تھے, تو مجھے ایسا ڈر بھی لگتی ہے کہ آپ سارے ہمارے بڑے ہیں, کہ براہ راست فون کر لینا. تو میں نے میسیج چھوڑ دیا. پھر حضرت مولانا سے پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ کافی لمبے سفر پہ انڈیا پہنچے, انڈیا سے پھر آپ آگے کہیں چلے گئے, پھر یہاں. میں نے کہا چلو حضرت جب دیکھیں گے تب. سر میں نے مولانا کو بتایا نہیں کہ میں نے آپ کو نمبر جو ہے دے دیا. جی اب میرے علم نہیں ان کو, ذہن میں بھی نہیں کانٹیکٹ کریں گے یوں. جو ہے. پھر میں نے حذیفہ سے کہا کل جب آپ کو طبیعت خرابی کا میسیج سنا, تو میں نے حذیفہ سے کہا کہ مفتی انس کا نمبر بھیجوں مجھے. انہوں نے بھیجا, میں نے وہ فیڈ کیا تو اس میں وہ سارے میسیج میں نے کر لوں. ایک چھوٹا سا میں مطلب ظاہر ہے یہ آپ کا تو بہت ہی بڑا اسٹیپ تھا کہ ایک قربانی دینے کا. جو ہے ایک چھوٹا سا میں ہماری طرف سے بتاتا ہوں اقرا کے حوالے سے. اقرا ٹی وی جب ہم نے شروع کیا تو یہ ہم نے ایک چلتا پھرتا چینل لیا تھا. یہ ایک رننگ ٹی وی چینل تھا, بنگلہ دیش کا چینل آئی کے نام سے. جو ہے وہ ہم نے خریدا, اس طریقے سے خریدا کہ وہ کمپنی ہم نے ٹیک اوور کر لی, تو اس کے ایسیٹس, اس کے اسٹاف, اس کی لائبلٹیز سب کچھ ہماری ہو گئی. اس کے ایڈورٹائزرز بھی ہمارے آ گئے. اب ایڈورٹائزرز کے اوپر ہم نے پہلے سے بات کر لی تھی ان سے کہ بھائی یہ ایڈورٹائزرز آپ کو ہٹانے پڑیں گے, یہ ایڈورٹس کینسل کرنے پڑیں گے. تو جو مطلب بالکل کلیئر کٹ غلط تھے وہ ہم نے ہٹانے کا کہہ دیا تھا. اور وہ صرف کلیئر کٹ اس لیے ہٹائے تھے کہ وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کی لائبلٹی بہت بڑی تھی. یعنی جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ریونیو تھی اس سے کافی بڑی ریونیو دینی پڑی ان کو کانٹریکٹ کینسل کرنے کے اوپر. ہم نے کہا اللہ کی خاطر قربانی کر رہے ہیں تو بڑی بات. لیکن جو گرے ٹائپ کے تھے یا جو ہے اس کو ہم نے اس وقت ٹچ نہیں کیا. جب چینل شروع کیا تو اس وقت تقریباً یہ کہہ لو 50% انکم ایڈورٹائزمنٹ سے آ رہی تھی, اور اس کے علاوہ چینل چلانے کا اور کوئی
ذریعہ نہیں تھا جو ہے. اس سے وہ بات اور ہے, چینل شروع کرنے سے پہلے 1 سال میں محنت کر چکا تھا اور تقریباً سال کے قریب چینل چلانے کا بجٹ میرے پاس تھا, لیکن پھر بھی سیلف سفیشینٹ ہونا جتنا جلدی ہو سکتے تھے ہونا چاہیے تھا. اب اس وقت اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار یہ ہم گرے ایریا کے ایڈورٹ چلا رہے ہیں, مثلا انشورنس جس پہ مفتیان کا فتویٰ ہے کہ بھئی صحیح نہیں ہے انشورنس ٹائپ کے پروڈکٹ کے, فلاں ریسٹورنٹ ہے اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں, شراب رکھتے ہیں کیا, یہ وہ جو ہے. تو اس طریقے کا جو ہے ایک دم سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اس پہ ہم ایڈورٹ نہیں چلائیں گے. اچھا. اب ایک تو یہ کہ جیب میں کوئی دھلی بھی نہیں, اور جو انکم آ رہی ہے مہینے کے پر منتھ کہ 50% انکم جو ہے کور ہو رہی, تو پھر بھی کچھ تو سہارا تھا نا. اور ڈیسائیڈ کرنا کہ جو ہے مطلب وہ سب ختم کریں گے, وہ بہت بڑا اسٹیپ تھا. لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد جو اس چینل کو نوازا آگے چل کے, شروع میں بہت سخت حالات ہے, وہ سڈن ڈیسیژن لیا ٹوٹلی کہ جو ہے یہ بھی نہیں کہ بھئی چلو حج عمرے کے چلا دیں گے, یہ وہ چلا دیں گے, نہیں. وہ اس لیے بند کیا کہ یو کے لو کے مطابق اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے یہاں کے لو کے مطابق. اگر ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے اس میں, کوئی اگر ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ہماری ایڈورٹائزمنٹ پالیسی جو ہوگی اس کے انڈر ہمیں سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور اس پالیسی میں ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ بھئی اس میں بغیر حجاب کے کوئی عورت ہو یا میوزک ہو یا یہ تو ہم اس میں کر سکتے تھے کہ بھئی شراب کا نہیں چلائیں گے یا خنزیر کا نہیں چلائیں گے تو یا جوئے کا, تو بولڈ فگر تو جو ہے اس میں آ سکتی تھی. لیکن جہاں عورتوں کی بات ہے, ڈریس کوڈ کی بات ہے یا میوزک کی بات ہے, اس بیسس کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا ایک طرف ہم پروگرام کریں, پورا پروگرام اللہ اور رسول کی باتیں کریں, اور پھر کمرشل بریک آئے تو اس میں وہ کریں. اب یہاں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق کمرشل بریک لینا بھی ضروری ہے. بسا اوقات ہم 2-3 گھنٹے کا پروگرام کر جاتے ہیں ایک ساتھ, جو کہ یہاں کی گائیڈ لائن کے مطابق نہیں ہے. ہر گھنٹے جو ہے آئیڈیلی کم از کم 6 منٹ یا میکسیمم 12 منٹ یا ریزنیبلی 9 منٹ کا بریک ہونا چاہیے, کمرشل بریک. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بریک کے دوران ہم حدیثیں اور قرآن کی آیتیں چلائیں گے. تو شروع کے ٹائم کی ہماری وہ حدیثیں اور دعائیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں بالکل ارلی ڈیز کی, جو ابھی بھی بسا اوقات چلتی ہیں. تو ماشاءاللہ وہ سڈن ڈیسیژن لیا اس کے بعد, لیکن سڈنلی جو پھر یو ٹرن ہوا ہے ماشاءاللہ. اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈونر سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی یہ چینل کو سپورٹ کریں, وہ 2012, 11 سال اس کے بعد ہو چکے کہ پچھلے 11 سال. آپ کے اخلاص کی برکت ہے اور آپ کی للہیت تعلق مع اللہ اور خدمت خلق آپ کا جو ہے با کمال با مثال ہے. میں نے آپ کا بہت عزت سنا تھا. میں یعنی آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, واقعی آپ کی بڑی خدمات ہے. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے گجرات سے, انڈیا سے, تو یہ ہمارے لیے میں فخر. گجراتی نہیں ہوں جی, لیکن ہمارے گھر میں سے جی, باجی تو گجراتی ہے نا, حضرت مولانا گجراتی جی ہے, ہاں, جی ہاں. تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. تو اور بہت یہاں آنے کے بعد تو میں اندر ہی اندر کہنے لگا, ان کو وہاں جا کے کہنے لگا, میں نے کیا حضرت مولانا جنگل میں منگل کیا ہوا ہے. پہلا ایک مولوی ہے, مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ہی سوشل میڈیا پہ بہت ہوشیاری کرتا ہوں, لیکن مجھے یہاں آ کے ایسا لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ نے بہت زبردست با کمال اور با مثال کام کیا ہے. اللہ اس کو چلاتا رہے, اس کو خیر کا عافیت کا ذریعہ بناوے, دنیا میں خیر کو پھیلنے کا ذریعہ بناوے, محبت کو پھیلنے کا ذریعہ بناوے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت عافیت سلامتی کے ساتھ برکت دے. مولانا حذیفہ صاحب کی عمر میں برکت دے. بڑی خدمات ہے آپ کی. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. چلتے ہیں ہم کالرز کی طرف, کافی دیر سے انتظار میں ہوں گے, تو سب سے پہلی کال لیتے ہیں. کون ہے لائن پر؟ السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی جی, میں سویا بات کر رہی ہوں لیڈ سے. جی, ثنا سے بات کرنا چاہیں گے یا مفتی صاحب سے؟ جی, ثنا سے سسٹر سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ میرا ایک اتنا بڑا ڈریم تھا کہ ثنا سسٹر سے میں بات کروں. ماشاءاللہ. جی, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ثنا سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں, آپ کیسے ہو؟
میں ٹھیک ہوں ثنا سسٹر. ایک اتنا بڑا ڈریم تھا کہ میں آپ سے بات کروں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. MashaAllah. That's so sweet, sister. مجھے رونا آپ کو دیکھ کے رونا آ رہا, مجھے آنسو آ رہے. اتنی خوشی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. Oh, that's so sweet. ماشاءاللہ. آپ سے اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ماشاء اللہ. آل ورلڈ کے لیے آپ اتنا کچھ ہیں کہ آپ سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہم سب عورتوں کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں آپ کوشش ہمارے کروں لیے گی. کتنی مثال ہے, اسلام کے لیے اتنی مثال ہے ہمارے لیے. جزاک اللہ باجی. کیا کہوں میں آپ کو, جزاک اللہ آپ کی محبت کا. بس آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہے کہ یہ اور چیز میں. میری محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. مجھے آپ سے سسٹر ملنا تھا لیکن ہم کیسے ملے آپ سے. انشاءاللہ اگلی بار اللہ ضرور ملائے گا. اب یہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ. سسٹر لیکن اب پتہ نہیں کل بریف اٹھائے تھے ہم نے, بہت مس کر دیا. شاید ہمارے نصیب میں ملاقات نہیں تھی آپ کی. آپ جی نہیں انشاءاللہ باجی. بس میں آپ سے انشاءاللہ ضرور اگلی بار آئیں گے تو ہم ضرور تھوڑا بہترین ارینجمنٹ کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں سے مل پائے. بس آپ ایسے ہی مجھے بھی موٹیویٹ کرتے رہیں اور ہم سب مل کے ایسے ہی دین کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے, تو اللہ بس اسے باقی رکھے اور ہمیں جس ریزن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے اللہ اس میں ہم دونوں کے اندر اور نکھار لائے. بس ایسا ہونا. اور میری طرف سے انس بھائی کو بھی سلام دینا اور سب کو سلام دینا. ماشاءاللہ انس بھائی بھی کتنے مثال ہیں ہمارے لیے. جی اور میرے لیے دعا کرنا پلیز. بالکل باجی, بالکل بالکل. جزاک اللہ باجی. بہت سنا قسم سے ویسے بہت دعا کرنا آپ سے. بالکل اتنی خوشی ہو رہی کہ میں بیان نہیں کر پائی کہ لائف میں اتنی پہلی بار آپ سے ٹی وی پہ آپ کو دیکھتی ہوئے لائیو آپ سے بات کر رہی ہوں. میرے لیے اتنی خوشی کی مفتی صاحب بات ہے. وہ کہہ رہی ہیں اتنی پیاری ہیں, تو میں نے کہا آپ بھی دعا دے دیں کاش کہ اللہ کو بھی پیاری ہو جائے. جی شکریہ بہت باجی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کافی ساری کالیں ہیں تو چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی امام صاحب. دویندر سنگھ عبداللہ بات کر رہا ہوں جی. او ماشاء اللہ, یہ عبداللہ درویندر سنگھ. ہاں جی, پہلے سب سے پہلے 100 کک میلا جی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ الخیر. جزاکم اللہ. روزانہ کال کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ. مفتی صاحب کو سے بس ان کو کھڑے مبارک ہو جی. ان کو ماشاءاللہ آپ کو مبارک. تو ان کی طرف دیکھ کے لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا سیکھنا چاہیے. جی 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 ڈیفینیٹلی جو ہے آپ ان کے بارے میں تو سنا ہوگا نا آپ نے عبداللہ بھائی. سنا جی, بالکل بالکل سنا جی. جی ماشاءاللہ. کافی سنا ان کے بارے میں. چلیں جزاکم اللہ. اوکے جی, مہربانی سر. اللہ نے آپ کو بھی ہدایت دی, ان کو بھی ہدایت دی, تو ماشاءاللہ اس رشتے سے تو آپ دونوں بھائی بہن ہیں. جی بالکل. اب ان کا مسئلہ تھوڑا اور ہے, میرا مسئلہ تھوڑا اور تھا پنجاب میں. اچھا پتہ نا پنجاب میں کیا ہوتا ہے, جی وہ تو سیدھی گولی ہوتی ہے. کس کی گولی؟ کیا ہوتی ہے؟ سیدھی گولی. اچھا میں تو 25 سال سے گیا نہیں ہوں پنجاب میں. جی کبھی بھی نہیں گیا. آپ جانتے ہیں میرے کزن کو دلی میں, منندر جی سنگھ بٹا, اینٹی ٹیررسٹ ڈائریکٹر جو ہے, آپ اس کو جانتے ہیں؟ جی 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 ہاں. وہ میرا کزن ہے. اچھا اچھا. میں ان لوگوں سے لک کے رکھا ہوں. چلے بچ کے رہنا پڑے گا اب تو. جانا ہی نہیں واپس, بچ کے کیسے کیا کر لیں گے, یہاں اگر کچھ کر نہیں سکتے وہ. جی اوکے جی. چلیں تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ روزانہ فون کرتے ہیں ماشاءاللہ, کئی سال سے روزانہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. یہ ان کا معمول ہے کہ صبح دکان کھولیں گے تو سب سے پہلی ڈونیشن ہاٹ لائن پہ صبح جو کال آتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے. ایوری سنگل ڈے جو ہے 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ, جو بھی, ناٹ جسٹ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ, ایوری سنگل ڈے. دویندر سنگھ نام ہے, عبداللہ نام رکھا انہوں نے. اچھا جی چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم respected brothers and sisters. Sana. وعلیکم السلام my sister. How are you? Alhamdulillah. It's so nice to watch your show tonight. I have a personal question for you, maybe not so personal, but now that from your previous lifestyle to this lifestyle, can you explain a little bit in detail how are you coping? Jazakallah khair. How are you coping from your previous life to this life? How are you coping now? Oh, I am, to begin with, I'm very happy. Okay, firstly, can I end this call and then you can just speak like that? Inshallah. Okay. Inshallah, Assalamu sister. alaikum. Yeah.
in few minutes, if you can explain how you've been coping from your previous life to this life. Well, Alhamdulillah, first to begin with, I am very happy. Second, I found the peace that I was looking for. And obviously, I found a very loving and a supporting husband who loves me, who cares for me, who makes me feel secure. And most importantly, every day he takes me closer to Allah subhanahu wa ta'ala. He made me realize, because I used to think that, that's what men fancy, that, the woman has to dress like this, be like this, the modern girls are more appreciated, that's what men want. But my husband taught me modesty and made me realize how the beauty lies in modesty. So obviously, I am at a very, very, I'm at peace, and that's it. And every day we both, obviously he works on me the most, so we both are working to get closer to each other as individuals, and obviously get closer to Allah. And that's how, it just keeps me motivated every day. MashaAllah. MashaAllah, Alhamdulillah. MashaAllah. And Jazakumullah khair. Let's move to next call. Assalamu alaikum. Hello, next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullah. हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मर्जीना बात कर रही हूँ बाटली से। जी, माशाल्लाह. Go ahead, speak to Sana. Salam karo. Assalamu alaikum, Baji. वालेकुम सलाम। सना, you okay? How are you? Yeah, I'm good. हम मिल चुके हैं सफायर में, अच्छा, बाटली में। ओके, ओ माशाल्लाह, ओके। मैं आपका सिर्फ शुक्रिया करने आई हूँ कि मैं आपसे इतनी इंस्पायर हो चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक नमाज मिस नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं ये कर रही थी कि मैं आपसे वापस मिल सकूँ, क्योंकि लेकिन मेरे तो किड से और वर्क के कारण से मैं आपसे दोबारा मुलाकात नहीं कर पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइफ की वजह से मैं आपसे कॉल पे बात कर रही हूँ और आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई हूँ। Oh, Jazakallah, Jazakallah. It's very nice to hear this. I hope Allah हम सबको इस्तिकामत दे और इस पे बाकी रखे. आमीन 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 आमीन। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मेरी बहन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर. चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मौलाना साहब, मेरा नाम असद है, मैं बोल्ड से बात कर रहा हूँ। जी असद भाई. सर मुझे एक सवाल पूछना था कि जो हम डोनेट करते हैं, आप लोग उसको 100% गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं या कोई परसेंटेज उसका खर्चा निकाल के हम भेजते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट. ठीक है, इंशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. शुक्रिया बहुत. जज़ाकुमुल्लाह. अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सना के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है तफसील के साथ बाद में जवाब देंगे. लेकिन मुख्तसरन ये कि जो है स्पेशली जैसे तुर्की में मैं था तो वहाँ पर मैंने कहा कि जो हजरात भी जो डोनेट करेंगे 100% उसकी अमाउंट तुर्की पहुँचेगी या सीरिया पहुँचेगी. तो वी आर नॉट डिडक्टिंग एनीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हियर, बट वी कैन टॉक व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट फंड रेजिंग साइड ऑफ इट इंशाल्लाह. चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सॉरी, यू आर लाइव. क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. क्या सना आप मुझे सुन रही हैं अभी? जी, सना से बात करें. जी जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. I can't believe I'm connected with you right now. You know what? I messaged you on Instagram. I messaged you on Snapchat. I thought like somewhere I can connect with you. Finally, we connected here on Ikra. Oh my God! I still can't believe it. And you can record that we're talking to each other. You can record this conversation. Alhamdulillah. That's so I just beautiful. want to say one thing to you that I'm so thankful. क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ डेट से भी मैं क्या कर रही हूँ, वो सब आपकी वजह से. Oh, Jazakallah, that's so sweet of you. मैंने बहुत अच्छा और लंबा मैसेज आपको भी भेजा है, भाईजान को भी भेजा है. अच्छा. और जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो अभी यूके में, उनको भी मैंने वही मैसेज भेजा है कि किसी भी तरह वो मैसेज आपको मिल जाए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अभी थोड़ा हम बिकॉज बहुत ट्रैवल हो रहा है, बट मैं ज़रूर पता करूँगी आपका मैसेज. और मेरी तो दुआएं ही है आपके लिए, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें.
ضرور. I always pray for you and Thank you. بس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میرے مینٹور ہو. Oh, that's so sweet. Jazakallah, my sister. That's so sweet of you. سچی میں صبح فجر کے ٹائم پہ سورہ یاسین پڑھنا, مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا, ہر جمعے کی مغرب کے بعد 41 ٹائمز یا معیذ پڑھنا, اور ہر چھوٹی چیز جو آپ ڈالتے ہو, جو آپ بولتے ہو, وہ سب میں اسے بلائنڈلی فالو کرتی ہوں اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں دل سے جتنا ہو سکے اتنا کروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. انشاءاللہ آپ ایسی کوشش کرتے رہو, اب بہت اچھا کرو گی. میں بھی بس کوشش ہی کر رہی ہوں, اور میں جو کوشش کرتی ہوں میں وہ اپنے انسٹا یا اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہوں تاکہ میری بہنیں یہ دیکھ سکے, جو بھی دیکھ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے, جیسے میں نے کسی کا سن کے فائدہ اٹھایا ہے. تو بس آپ بھی یہ کرتے رہے اور آپ بھی اسے آگے بڑھائیں. آپ بہت اچھا کر رہے ہو, اور بس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 1 سال میں میری لائف میں جو چینج آیا ہے, I can't even جب مجھے یہ سب آپ کو مل کے بتانا تھا کہ کیسے میں کہاں تھی اور آج میں کہاں ہوں. میں انڈیا سے ہوں ایکچولی, میں گجرات سے ہوں اینڈ آئی بلانگ فرام اے ہندو فیملی. شاید ان لوگوں کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آپ سے بات بھی کر رہی ہوں, اور شاید پتا نہیں ان کو کب پتا چلے گا. بٹ سنس 1 year I'm praying all 5 times. میں تہجد کی نماز کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی ٹائم ملے میں پڑھوں, اور ہر چیز مجھے بس آپ کو مل کے سب بتانا تھا کہ آپ میرے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو اور میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں. آپ کا پیار مجھے مل گیا آپ کی آواز کے ذریعے, اور میرا بھی پیار آپ میری یہاں پہ میری آواز کے ذریعے آپ لے لیجئے. میں آپ کو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو لائیو بھی دیکھ سکتی ہوں, لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں لیٹ جاؤں, لیکن میں کالج کا وہ چھوڑ کے آ نہیں پائی اس دن, نہیں تو میں آنے والی تھی وہاں پہ. انشاءاللہ اگلی بار ملیں گے میری بہن, کوئی اللہ ہمیں آج جلد سے جلد بلائے تو ضرور ملاقات ہوگی. کوئی نہیں, میں جب انڈیا آؤں گی تو میں ممبئی آؤں گی. ٹھیک ہے پکا. ٹھیک ہے, اوکے. چلے, السلام علیکم, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. تو کالر کی طرف انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا جو ہے پوسٹ مارٹم اور باقی ہے. تو ایک خاص سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ بہت سے ینگسٹرز ہوں گے, there's many youngsters who want to go into Bollywood. They think that this is the life, this is the the flashy cars and the expensive villas and all of that. They want to go into that. What is your advice for those people, for those youngsters who think that's the life that they want to go towards? Well, it's very obvious, the change that people have seen in me, that if that was everything, I wouldn't have left that. If that would have given me comfort, if that would have given me peace, if that would have been an ultimate success, I wouldn't have left that. Who wants to leave, that kind of comfort, that kind of money, that kind of luxury, that kind of popularity, that kind of... Your life is basically sponsored. I would have been here on somebody else's money today. And it's vice versa this time. So obviously, I would definitely, as a sister, I would never ever advise anyone, not just industry, but even aapka jo normal lifestyle hai, aajkal sab, when I see social media, everybody is an influencer. And I feel that and I see my sisters, they're so talented, mashallah. And there is a power when they influence on certain topic or a certain product. And I always tell them, whoever I know of, that if Allah has given you so much of intelligence, use it in the right direction. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کچھ ہی مت کرو. With time, everybody is going to learn. Everybody has their own journey. It's not that I'm going to say, don't do it and tomorrow you're not going to do it. It's not like that. You take your time the way I took my time. But just know that there is no time also, and آپ اپنا جو ٹیلنٹ ہے اسے آپ صحیح رستے پہ لے کے جاؤ. ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن, ٹیک اٹ ان اے گڈ ڈائریکشن ویئر یو ہیو اے گڈ دنیا اینڈ یو ہیو اے بیٹر آخرت. سو دیٹ از ویئر یور بونس کمز فرام. اف اٹس اونلی گڈ دنیا اینڈ دی اینڈ از miserable, then you're trading something very wrong. So do something that's beneficial even after, for your forever life. Yeah, inshallah. Jazakumullah. Jazakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy. In terms of now balancing, جسے کہتے ہیں balancing the book or balancing the lifestyle,
how are you going to keep up? I know that you don't have big dreams or big desires and so on, but still you have become accustomed to a minimum standard of life. No, I'm not. I'm an expensive person. I'm high maintenance for sure. But I'm not in that zone where ye karna hi hai, where the requirement is today. I love certain thing, I work for it, I get it. It's not that nahi matlab. See, that's the difference between following Islam and where when I left, people thought कि अरे इसने तो सब छोड़ दिया है, अब ये सन्यासी हो गई है. But that is the beauty of Islam, that it doesn't let you leave anything. But there is a shariat that you need to follow. In that shariat ka daira, I still do everything that I like. I shop, I go to the salon, I take care of my skin, my hair. As a girl, every girly thing that attracts any girl, I do that. I love to shop, I love to shop good perfumes, everything, good bags, good clothes, yes. But I know where my limits are. And I know कि ये cross नहीं करना है. So, it's a very beautiful balance. And I always feel when it comes to deen, there is no comparison of balance. अगर मुझे कहा जाएगा, ये और ये करना है, obviously my priority would be deen. Because I don't want to leave that for anything that is temporary. Because I know that when you run behind the dunya, you're just running behind dunya, and nobody's behind you, nobody's in front of you. It's an empty space you're running. But when you catch hold of deen, the dunya runs behind you, and I see that today. So whatever Allah ने जो वादे किए हैं, जो हमने हदीसों में सुना, I see that materializing today. Everything that I manifested, few years back. अच्छा, ऐसे भी मैंने देखा, ऐसे भी दिखा, yeah. And of course, I want to travel all over the world. For pleasure, for dawat. I want to go every corner of the world where I can put out, my story or anything in that process. जब तक मैं जहाँ पहुँचूँगी, whatever I learn in terms of deen, I want to take forward. So obviously, when I see big Maulanas doing such great work, when I look at them, I immediately pray to Allah that Allah make me like them. Take me all over the world. Use me till I'm alive, for deen. Use me. दुनिया तो मिल ही जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह. सब जाएंगे कोई अच्छे रेस्टोरेंट में. We're in London. We're going to go best से best restaurant में हम खाना खाएंगे. We'll do everything that's possible. अच्छे airlines में आए हैं, comfort zone में आए हैं. So वो तो चल ही रहा है. But my priority is to take deen forward in whichever manner I can. जो भी छोटी मोटी मेरे तरफ से मैं चीज़ें कर पाऊँ, but मुझे अल्लाह से दुआ करते रहना है, खुद सीखना है और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर. और कोई ऐसी सीक्रेट या कोई बात जो आपके दिल में हो कि भाई ये भी पब्लिक के सामने आनी चाहिए? नहीं. I always said, मेरा कल भी जो ब्रैडफोर्ड में एक बयान था, मैंने तभी भी यही बोला. मैं हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है, तो मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ. क्योंकि जब मैं चेंज हुई, बहुत अभी भी अगर if you open my DM, you'll see lot of women where they say कि अल्लाह मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती है. मैं ये दुआ 8 साल से मांग रही हूँ, 10 साल से मांग रही हूँ, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है. एंड दैट इज़ व्हेन आई टेल देम द स्टोरी दैट आई रिमेंबर 2015-16 I was in Haram, and I remember I had a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's one of my most favorite conversation that I had with him, and I saw the conversation turning into reality. तो जब मैं काबतुल्लाह के साथ बस मैं अकेली थी हरम में, and I was just there, and मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कर रही थी out of nowhere, कोई context नहीं था उसका, and मैं बस काबतुल्लाह को देख रही थी, बस ऐसे बैठी थी, and I was like, अल्लाह अगर आगे जब मेरी औलाद होगी, मैं मेरी औलाद को आलिम बनाऊंगी. At that point of time when I was dancing and singing. वैसे simple question, any expectation? Inshallah, if Allah wills, you never know. शेफ मुफ्ती साहब जल्दी रिजल्ट आउट करें. अभी तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपके बिहाफ पे हम यहाँ ऐलान कर देते हैं इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह. So that is हज के दिनों में. मैं पहली दफ़ा ऑन पब्लिक यहाँ कह रहा हूँ. माशाल्लाह. So अल्हम्दुलिल्लाह जो है, ये मैं सोच रहा था कि किस तरीके से ये सवाल करूं, लेकिन जो आपने ही मतलब वो उस तरह का रास्ता खोल दिया. सारी दुनिया सोच रही है अभी, लेकिन खुल के हमने नहीं बताया, लेकिन ये इकरा मेरा अपना चैनल है, मैंने कर दिया. So हज के दिनों में
یعنی جون اینڈ تک انشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو کیسا لگے گا امی بن کے؟ بہت اچھا. آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار اٹ. obviously it's a different journey altogether, اور بہت ایموشنلی بھی تھوڑا میرے لیے ایز اے وومن ایک اپ اینڈ ڈاؤن بہت چلتا رہتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل جرنی. آئی ایم ویٹنگ ٹو ہیو مائی بیبی ان مائی ہینڈ. دیٹس اٹ. ماشاء اللہ. So brothers and sisters, this is a mashallah great announcement کہ جو ہے ویسے تو کہنے کو تو مطلب ثنا اور انس یہ ہیں، لیکن لیلا مجنو بھی جو ہے مطلب وہ کوئی فٹ نہیں آتا جو ہے. یاجوج ماجوج تھوڑا آؤٹ آف ٹریک. تو بہرحال ماشاءاللہ great news, and may Allah subhanahu wa ta'ala truly make your child coolness of your eyes, mashallah, and means of guidance for many people, inshallah. Yeah. So thank you for breaking the news here. That's great announcement, mashallah. Yeah. تو دوسرا بھی اناؤنس کر دیں پھر. وہ سنگل ہے, ٹوین ہے, کیا ہے؟ نہیں سنگل ہی ہے ابھی تو. آئی وش کہ وہ دوسرا ہوتا, بٹ آئی تھنک سلولی اینڈ اسٹیڈیلی. ماشاءاللہ جو ہے تو ایک تو ان کی طرف سے یہ سرپرائز آ گیا. اب آپ کی طرف سے کیا سرپرائز ہے ہوگا؟ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں حضرت؟ آپ بتائیں. ان کی کوئی ایسی بات جو آپ کو پسند نہ آتی ہو, آج منہ پہ کہہ ہی دیں. ہاں, یہ باتھ روم بہت گیلا کرتا ہے. باتھ روم I don't like it. اب حضرت وضو کرتے ہیں تو ہم مولوی لوگ ہیں. وہ شاید وضو کی بات نہ کر رہی ہوں. نہیں, میں وہی بات کر رہی ہوں. بہت میسی ہے. So I think that is only one thing that I remember we were fighting 2 days back in this hotel. If you do not do this, you're going to go to the bathroom, hotel ka bathroom, not the room ka bathroom. کیونکہ ہم لیڈیز کا اتنا ابایا ایوری تھنگ اتنا فلوئی ہوتا ہے, پھر آپ اس میں باہر جانا ہوتا ہے تو پھر وہ میں بہت او سی ڈی ایشو ہے مجھے اس کو لے کر. تو بس یہ ہمارا چھوٹا سا نوک جھوک اس پہ چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہوتا. ہاں الحمدللہ. اور وائس ورسا کوئی ایسی بات ان کی جو آپ کو؟ کوئی نہیں. آج ہمت کر لیں. ایسی بات تو بظاہر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ ایسی تو بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے. بظاہر کی بات نہیں کر رہے ہم. See, his only problem I'll tell you with me is کہ he's a people's person. یہ چیز ہے. ہاں, یہ پورا دن لوگوں سے بات مجھ سے نہیں ہوتا ہے. Like I love them but مجھ سے نہیں. گجرات آتے ہیں جب تو یہ سمجھتے کہ اس کے خاندان والا اور بمبئی میں کوئی ہے ہی نہیں, اور جب بمبئی آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا اور گجرات میں کوئی ہے ہی نہیں. اب جب انڈیا سے باہر چلے جاتے تو ایسا ہوتا ہے کوئی نہیں ہے. اب پوری دنیا میں سب سے ملیں گے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے. یہ جن کا نمبر سیو کرے ان کے گھر والے کے, ان کے شوہر کا, ان کے بھائی کا, ان کے والد کا مجھے سیو کرنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ بھائی خدا را آپ ان کو میسج کریں 2 دن تک نہ آپ مجھے کر لیں, کیونکہ وہ مصروفیت بھی ان کی اتنی ہوتی ہے دینی لائن سے بھی کاروباری لائن سے بھی, تو وہ یاد بھی نہیں ہوتا. اور فون وہ ابھی بھی ہوگا ان کا فون. ابھی میں یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں انڈیا سے مجھے کام کا لڑکا میسج کر رہا ہے, باجی سے 2 دن سے ایک بات پوچھی ابھی تک رپلائی نہیں دیا ہے, اس کو یاد بھی نہیں ہوگا. بس وہ ایک بات ہے. خیر اب وہ مطلب یعنی پرپوزل اپ نے اس انداز سے دیا تو پھر جھیلنا تو پڑے گا نا. وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ مجھے جھیل رہی ہے, میں اس کو جھیل رہا ہوں. نہیں وہ بولیے جو کسی نے کہا تھا ہمیں. ہاں, وہ ہمیں مدینے میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے, ایک بلاگر ہے یوٹیوب کے, وہ اگر دیکھ رہے ان کو پہنچے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. مجھے کہا تھا کہ تم ان کو دیکھ کر شکر ادا کرے اور یہ تمہیں دیکھ کے صبر کرے. شکر اور صبر کے ساتھ چلائے. ہاں, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے حضرت. بڑی صفات کی اللہ نے انہیں مالک رکھا ہے, اور صبر ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کسی چیز کی ایک ہوتی ہے نا, ایک بندی نے وہ دنیا دیکھی ہے کہ جو برانڈ کے علاوہ کوئی چیز, اب بھی اللہ میاں نے ان کو برانڈ میں, میں نے ان کو صرف 2 باتیں پہلے دن کہی تھی. عزت کا آخری معیار یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں. بڑا سا بڑا دنیادار آ جائے گا, آپ جوتیاں نہیں اٹھاؤ گے. بچہ اٹھاتا ہے اپنے والدین کی یا اپنے اساتذہ کی یا استادوں کی یا کسی شیخ کی یا جن سے دینی محبت ہوتی ہے ان سے. تو میں نے کہا ایک دن آئے گا ثنا
لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے, جوتیاں آپ کے پیروں میں رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں اور لوگ آپ کو دعا کا کے کہیں, یہ آپ کے لیے دنیا میں ایک اچھی علامت ہے. میری شادی کے حضرت 2-3 مہینے کے بعد انڈیا کی موسٹ پیسے والی فیملی, ہماری فیملی کے یہاں تھے ہم لوگ دعوت پہ, ان کے گھر والے ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے. میں نے کہا ثنا یہ بات دیکھو اللہ نے سچ کر دی, تم کون ہو, کوئی بڑی اللہ والی تو ہو نہیں. دوسری لوگ آتے ہیں ساری دنیا بھر سے, حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے بزرگ اللہ ان لوگوں کو ذائقہ خیر دے, وہ تو ہمارے حسن زن کے لیے کہتے ہیں, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آ کے ان کو کہتے ہیں ہماری مستورات میں بات کر لیا کرو. اور لوگ آ کے اپنی بچیاں کو کہتے ہیں کہ ثنا ان کے لیے دعا کر دو, یہ وہ. جب میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا اچھی فیملیز, اچھے یعنی جو دین سے جڑے ہوئے, وہ آپ جیسوں سے اپنی بچیوں کو دور رکھتے تھے کہ اثر کا ماحول کا اثر نہ پڑ جاوے یا صحبت کا اثر نہ پڑے. آج وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ آج 2 سال ہو گئے, اللہ نے آپ پہ اتنا کرم کر دیا. اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ پچھلی زندگی کی ساری شہرت اور دولت سب کچھ ایک طرف, اور لوگوں کا یہ امید رکھنا کہ, اور لوگوں اللہ کو آپ کو اس قابل بنا دینا کہ لوگ آپ سے جو ہے دعا کی درخواست کریں, رسمی طور پر نہیں بلکہ ایک یقین کر کے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے. سبحان اللہ. کوئی مطلب یعنی پچھلی زندگی 100 زندگی قربان ہو جائیں ویسی. معذرت چاہتا ہوں آپ کو ایموشنل کر دیا. آج یہ پہلا پروگرام, یہ بھی کہتا ہوا چلو حضرت کہ اس کی پہلی یہ ٹاک ہوگی اور پہلا پروگرام ہوگا جس میں یہ روئی نہیں ہے اتنی جلدی, ورنہ یہ شروع سے جتنے آپ معلوم کر سکتے ہیں یہاں کی بہنوں سے, جتنے پروگرام ہوتے 15 منٹ میں مجمع کو بھی رلا دیتی ہے, خود بھی روتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی کو قبول کرے. اور آپ کے ساتھ مفتی صاحب ہیں ہر قدم پر مشورہ دینے کے لیے جو ہے, تو اور الحمدللہ یہ پورا ساتھ دے رہے ہیں آپ کا. لیکن آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ عربی کی کہاوت ہے, مفتی صاحب خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے, الاستقامت فوق الکرامہ, کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اوپر ہے. کرامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ولی سے کوئی کام لیتے ہیں, جیسے انبیاء سے معجزہ ہوتا ہے کہ ان امیجنیبل جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, تو یہ معجزہ. تو اسی طرح ولیوں سے جو کرامت ہوتی ہے, تو اس کرامت سے بھی اوپر ہے کسی چیز پر قائم رہنا, استقامت. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ کہہ لیجیے کہ اسٹل نیا دور ہے. 10 سال 20 سال بعد شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے گا. شیطان جو ہے اس نے قرآن شریف میں قسم کھائی ہے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر طرف سے شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت آپ نے استقامت کو برقرار رکھنا ہے. یہ آپ کر لیں گی تو دنیا کی سب سے بڑی ولی ہے. اور ولی کے بارے میں, اللہ کے دوست کے بارے میں کیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھے اور آپ کو واقعی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب, پھر اب آگے آپ کس طرح چلائیں گے, یعنی اپنی جیسا ابھی تک چل رہا ہے 2 سالوں سے حضرت ویسے ہی اچھا, چلا. میں آپ کو ایک لطیفہ یہ لطیفہ بتاؤں آپ جی. میرے سے جب انہوں نے کہا کہ ثنا خان آ رہی ہیں انگلینڈ اور وہ مفتی انس اور ثنا جو ہے وہ اقرا پہ آنے کے لیے تیار ہیں, مجھے سرچ کرنا پڑا آخر ہے یہ کون بلا, مجھے نہیں پتا تھا واقعی. جی.
तो चूँकि आपने खुद ही नोट किया कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर हम इतना नहीं है जो है, तो मुझे मतलब वो बैकग्राउंड का पता नहीं। फ़ौरन मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये सना खान कौन है, क्या है, तो वो कच्चा जता सामने आया, तो मैंने कहा अच्छा जो है ये। लेकिन अगर यानी यूँ समझो कि हमारी ये जोड़ी जो अल्लाह सलामत रखे, हमें सही चलाए भी, जहाँ उर्दू और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन जहाँ जहाँ वहाँ हम लोग इस वक्त यानी लोग पसंद भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये एक बामिसाल काम है। मुझे काफ़ी कुछ बुज़ुर्गों ने, उनकी बात मैं रखता हूँ, एक बड़े हमारे स्कॉलर हैं, वो उन्होंने शादी के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाए, काफ़ी लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब बड़े खुश होंगे कि जन्नत में अब हुर मिले ना मिले कोई बात नहीं है, इस्लाम पे चलने का बदला अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया। माशाल्लाह। उन्होंने ये बात मेरे लिए कही थी, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं तो बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, अगर जो है इस्लाम पे चलने के उसमें दुनिया में अगर आपको माशाल्लाह ऐसी नेमत मिली है, तो फिर आखिरत में और क्या ही कहना है जी। कोई पैगाम दे दे पूरे यूके को, यूरोप को, ख़वातीन के लिए क्या मैसेज है? अंग्रेज़ी में हो अच्छा भी है। जी जी, obviously everyone who's watching me, you know, I preach what I practice, and I believe in practicing first and then preaching, because that is exactly how that's how I feel, because that's what my husband told me, that's what my father-in-law told me, that, you know, if you want to tell someone to pray 2 rakat of nafil, make sure that at least you pray 4, the minimum, or 6 or 10, and that is when Allah will put weight in your dawah. When you will talk to people, people will listen, because sometimes we all talk but it's just going over our head. But if you want to touch people's heart, make sure that your connection with Allah is very, very powerful. So one thing that I tell people is that do not lose hope. Allah listens every single dua of everybody, even नाफरमा बरदारों की दुआ अल्लाह सुनता है, which is His mercy. That is why we call Him Rahim and Kareem. But make sure that if Allah has given us so many things and an opportunity to live, so make sure that you please Allah, because eventually to Him is our return. Do not forget that one day we have to die, we have to get into our graves. There will be a day of judgment, and it doesn't matter what you think. When Quran says something, that's the end of it. It will not change. Society can become more modern, people around will get even more modern, everything will change, but Allah's words are not going to change till the day of Qiyamah. So make sure that you please Allah subhanahu wa ta'ala, because it's impossible to please people, and आप जितने people pleaser बनोगे उतना ही you are going to fall back. So make sure that you are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala the most, and that is where your actual success is. Try to work out with your namaz. Make sure, because that's the only connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's when you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Try to recite Quran, because that's when Allah talks to you. Try and read at least ek ya do ayat or a ruku if possible with translation, because for people like us jiske liye Arabic is not our first language, it's not about just reciting the Quran, it's about understanding what is the purpose of Quran. And when they say what is Quran, Quran is a way of life. So if you are not translating and understanding the meaning of Quran, it's going to be very difficult for you to understand what kind of life you're supposed to lead. So make sure that these things are on time, pray on time, because कहते हैं ना, when you pray late, आपका वो tick mark तो हो जाता है, okay, that you've prayed, but every namaz comes with a certain barakat. That happens only when you pray on time. So make sure that you do that. Make sure that you have tawakkul. That is the most important thing, because I know times things are going to get difficult. You will think that there is nobody for you. But no, sometimes your parents are not going to be there for you, your spouses are not going to be there for you, your children will not be there for you, your best friends are not going to be there for you, but Allah subhanahu wa ta'ala is always and always with you. Like, sometimes when I cry a lot, I think, oh my God, my husband must be bored of seeing me crying. But when I pray namaz and I cry, I was like, Allah loves it. Allah will never be bored of my tears, never. People might
take my tears for granted after a while, you know, after a certain time. But Allah is always happy seeing you crying, seeing the love, because tear is only a form of love that you're expressing. There is, you know, there is no depression. Abhi bhi jab, when I cried, it's not because of any sadness, but it was because of the mercy that Allah showed on me. And when I changed how, you know, jab hum sunte, when we listen to hadith that, you know, when you do tawbah, Allah comes with his open arms to welcome you. And that is what I saw. The first thing that my father-in-law told me when he met me was, Sana, when you're doing the tawbah, you know, aap is cheez ki jo badla hai, वो आपको क़यामत के दिन ही पता चलेगा, बट उसकी जो बरकत है, you will see that in this dunya. And that day I got so emotional, but with every passing day I see that. I see the love that people has put in people's heart, Allah has put in people's heart, people who I don't know, people who I've never met, you know, just like few calls that I've taken before when people cry, it just makes me so emotional that this is Allah's wa'da, this is what Allah promised in Quran, and I see that happening. When you read Quran with translation, you will be able to, you know, connect those ayats with your life, with the situations in your life, and when you will see the change, you will see the ayats actually reflecting positively in your life. But it's just about concentrating. You will not see Allah subhanahu wa ta'ala in anything if you are not closer to him. And the day you have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, you will see, you know, you will see him everywhere, be it mountains, be it sky, be it his creation. And yeah, of course, also getting closer to Allah teaches you how to forgive, how to let go, to be a softer person. The whole race right now of everybody I meet, when they say is humanity is bigger than anything. We need to be good people first, good human first. And I realized that the day I became a better Muslim, I already became a better human. And I became a person who was more helpful, which I was not before, you know. So of course, being on the right path has taught me a lot. It has given me, most importantly, sabr. I'm still working on it, to be very honest. Obviously, you know, our iman is not going to be on the same level every day. I'm not going to be at the peak of my iman every day, but that is where you need to find your alternative. When people ask me, oh, how are you, you know, consistent with what you do, with your namaz and with your surahs and everything, how do you do it? I said, the fear of Jahannam and the love for Jannah makes me do that. I have decided that I want to go to Jannat. That is my decision. And after I decided that, obviously when you decide a certain destination, you know कि आपको करना क्या है to reach that destination. Like when I wanted to come to London, we knew what the process is, what the procedures are, and I did my best, you know, so that I get my visa. So that's exactly what I want to do when I want Jannah. I want to do my best. I want to give my best. And we all know that nobody will go to Jannah because of their amal, but it's only and only because of Allah's mercy. So try and have a connection with Allah, that on the day of judgment, Allah has his mercy on you all. And you enter Jannah from any gate that you wish and have a life that you've always desired. There is going to be no aging, there is going to be no disease. You are just going to get beautiful every single day, and you are going to be at peace, the happiest. वो कहते हैं ना, I want to be happy forever. Dunya is not forever. You will never be happy forever here. The only place that you're going to be happy forever is Jannah, and that's the reality. So yes, I love talking about Jannat every time, because jab tak you will not know what will the reward be for you to be good in this dunya, how are you going to work for it? So जब तक हमें पता नहीं होता है कि इस पे मेहनत करने का result क्या है, so that is the reason why everyone talks about Jannah, is so that you know whatever you're sacrificing, this is what you're going to get. So yes, respect your parents, respect your people, respect people around, respect people in general. You know, it's not just about your people, your religion. Sometimes, you know, your mind doesn't work correct. Respect every human that's around you. Have good thoughts for them, be helpful, and of course be the best Muslim that you can, because you know, people don't know what Islam is all about still, half of the world probably. It's your akhlaq, it's your nature, the way you talk, the way you help. People will know, oh, this is what Islam is, this is what Islam teaches, this is what Quran teaches. It definitely is a peace-loving, you know, religion. So make sure that it reflects when you go out, reflects through your modesty, reflects through your thoughts, reflects through
you know, how you speak with people. So yeah, just make sure that you do everything. We all are going to have trial and error, and that is normal. That's you know, that's basic. Uske andar aisa nahi hai that, you know, things don't go wrong when good people do it. There are a lot of people, high level people, jahan galtiyan ho jati hai, but you know, the best one is the one that corrects herself or himself. So here we are correcting ourselves every day to have a better connection, have a better understanding. That's it. So I'll tell you, following Islam path is the easiest. It's just that it's we who think, and the shaitan makes us think that this is the toughest to do, and living the way people live in dunya is the easiest. But trust me, this is easier than that. I have saved so much of money, so much of time following Deen properly. So yes, I hope that you also experience the experience that I experienced. And today the major problem with all the youngsters is depression, you know, because they're lost. They're all running behind the dunya, and eventually they're all lost. So have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala so that you come out of it and you understand what life is. Please, if there is any problem, if there is any chota mota problem, please do not commit suicide. It's haram. I see a lot of young people giving their life for small matters. So make sure that you don't give up your life. It's very precious. It's once in a lifetime opportunity. So make sure that you take care of your body and your soul. Aapko Allah ko apni body ka jaake jawab dena. It is not what you created. Your body is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is supposed to go back to the owner. So do not harm yourself. Do not harm your body. Just keep praying and keep the entire ummah in your dua. We all know what is happening in the world. I don't have to say anything about it, but make sure that you all pray for everybody, the whole world, for peace, unity and love. Jazakallah. Assalamu alaikum. MashaAllah, MashaAllah. Jazakumullah khair. That's excellent. Alhamdulillah. सना आपने कहा था कि टीवी आपने स्विच ऑफ कर दी जी, और आज टीवी पर बोल रही हैं. ये अच्छी बात कर रही हूँ ना. दिस इज हलाल. निस्बत बदल गई. पहले तो हम नाच गाना देखते थे, खुद भी गुनाह करते थे, जिसका देख रहे उसके भी सर गुनाह चढ़ाते थे. तो एटलीस्ट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट. आई वांट टू बी सीन ऑन सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म वेयर मैं लोगों को बेनिफिट दे सकूं, बट ना मैं वो मेरे लिए फितना का जरिया बने, ना किसी और के लिए मैं एक गुनाह ऐड ऑन करने का जरिया बनूं. जी माशाल्लाह. और सना ने एक बात कही है, माफ़ करना, आफ. यस. आफ के माना अरबी में जो है उसके माना है मिटा देना. यानी अगर आपकी पास्ट की जो ज़िंदगी है और आपने तौबा कर ली और अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो आपकी पास्ट की ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोटली मिटा देता है. बिल्कुल. इस हद तक कि जो फरिश्ते बैठे हैं ना, किरामन कातिबीन, उनके रजिस्टर से भी वो बात मिट जाती है और अब उनको भी नहीं पता रहता कि इसने पास्ट में क्या किया. तो लिहाजा अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को भुला देता है, अपने जो है अल्लाह ने जो नामा अमाल बनाया हर शख्स का, उसके रिकॉर्ड में से मिटा देता है, तो हम और आपको जो है कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी के बारे में ये कहें कि पास्ट में इसका ऐसा माजी रहा. जी. जो है तो लिहाजा जो है हम हर एक की इज़्ज़त करें इंशाअल्लाह. आपके ऊपर काफ़ी लोग जो है चैलेंजेस भी डालते होंगे कि भाई ये फेम के लिए किया, ये उसके लिए किया, ये वो, जो है काफ़ी नॉनसेंस चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी. जो है काफ़ी लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करेंगे. काफ़ी आप अच्छा काम करने जाएंगे तो उस पर लोग कहेंगे कि अच्छा अब इस चीज़ को जो है ये अपना ज़रिया माश या कोई या ज़रिया शोहरत बनाना चाह रहे हैं, तो लोग वो ताने कसेंगे. लेकिन कभी भी उन चीज़ों से डिसहार्ट नहीं होना. ये तो मुफ्ती साहब के सामने होते हुए मतलब, और मुफ्ती साहब आपके साथ होते हुए फिर मैं ये बातें करूं तो सारी एवरी बात. पर्सन हु स्पीक्स इज अ मोटिवेशन, मैं कहती हूँ. और देखिए, जब हम बात करते हैं दीन की और जब हम बात करते हैं, हर इंसान सेम ही बात करेगा, लेकिन बात का ही असर होता है. जो चीज़ आप बार बार बोलो उस चीज़ का असर होता है. तो मैं सेम चीज़ अगर मैं 100 बार भी सुनूं, मुझ पे वो असर होता है. अभी आप जो बोल रहे हो, मेरे शौहर ने 100 बार बोला है, पर अभी आपने बोला है, ये भी मुझ पे असर किया है. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. तो अच्छी बातों का असर होता है और लेना चाहिए. थैंक यू. जी. तो शुक्र है आप बेहिस नहीं हैं. नहीं.
چلیں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. It's been wonderful and it's been great pleasure and honor ماشاء اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتظار بھی کیا, اور ناظرین سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں کہ 6 بجے کا وقت دیا تھا لیکن سفر کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. بہت اچھا لگا حضرت آپ کے ساتھ. نہیں یہ سعادت ہے حضرت ہمارے لیے, آپ نے موقع دیا, آپ تو یہ گھر کی بات ہے ہماری, ہم آتے رہے. اور صحیح بات بتاؤں میں کہ ترکی کا جو حادثہ ہوا اس کے بعد آج پہلی دفعہ میں ذرا بشاشت کے ساتھ بیٹھا ہوں, ورنہ اس حادثے کے بعد سے آج تک نہ میں مطلب ہنس پایا نہ کچھ. جی آپ نے اپنی نظر, میں سنا آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ حضرت کئی اور ملک میں تھے سفر پہ, جب یہ حادثہ پیش آیا پتہ چلا فوراً اگلی فلائٹ لے کے یہ ترکیہ پہنچے. اپنے ہاتھ شروع میں جب تک یعنی رفائی ٹیمیں بھی نہیں آئی تھی اور کوئی وہ بھی نہیں, یہ جو شروع میں جو لوگ پہنچ گئے جو تھے تو اپنی نظر سے دیکھا ہے سارا کچھ. تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے, گھر والوں کو صبر جمیل دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. جتنے بھی دوست احباب کام کر رہے ہیں ساری دنیا بھر سے, اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول بھی فرمائے, ان کو بہترین بدلہ دارین میں اور دنیا میں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو بھی حضرت بے انتہا قبول فرمائے. ہم آپ کے خادم میں جب چاہیں بلا لیں حاضر ہو جائیں گے. جزاکم اللہ. جو ہے یہ ٹھیک سے ریکارڈ کر لینا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب چاہیں بلا لیں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو ہے بلائیں گے ضرور. بالکل جی انشاءاللہ. تو ناظرین اکرام, آپ حضرات میں سے جن کی کالیں ہم شامل نہیں کر پائے پروگرام میں, آپ سب سے تہ دل سے معذرت چاہتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ان دونوں حضرات کی آج پہلی نشست تھی اس چینل کے اوپر. انشاءاللہ جب اگلا سفر ہوگا یہاں پر تو ہم اور بہتر طریقے سے اور تیاری کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو ترتیب دیں گے. ترکی کے سفر کی وجہ سے آج کے اس پروگرام کے اوپر بالکل ہم کوئی توجہ نہیں دے پائے, تو اس لیے جو ہے بہت سے لوگوں کو لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلا ہوگا یہ وہ. ورنہ اگر میں یہاں ہوتا یا یہ کہ جیسے پہلے سے مطلب یہ پروگرام طے ہو گیا تھا ایک لحاظ سے, تو درمیان میں ترکی کا آیا, اگر وہ نہ ہوتا تو الحمدللہ یہ پروگرام اور اس میں ماشاءاللہ 4 چاند لگتے انشاءاللہ. تو یہ تلافی جو ہے یہ موقع ہوتا ہے معافی مانگنے کا جو ہے, اور آئندہ کے لیے تلافی کرنے کا. تو انشاءاللہ جو ہے آئندہ آپ حضرات کو بھی شکایت نہیں ہوگی اور ان کی تو شکایتیں دور ہوں گی نہیں کبھی بھی. بہرحال جب مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہوگی, تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کرنا جو ہے, تو میں کہتا ہوں آئندہ نہیں کرنا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں کوئی بات نہیں ایسی میں کہتا ہوں اچھا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. تو بہرحال آئندہ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ صحیح سے پروگرام پیش کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم آپ تمام حضرات کے شکریہ اور خصوصاً ان دونوں کا شکریہ. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.